अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह आपको ये वीरान बंजर सेट देखकर कुछ अजीब सा लग रहा होगा। एक खालीपन सा, एक अजीब सी कैफियत आपकी आंखों के सामने तारी हो गई होगी, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, सरसब्ज बाग देखते हैं, फूल देखते हैं, तो आपकी आंखें एकदम फ्रेश हो जाती हैं। और जब आप ऐसे ढांचे, पत्ते, खिज़ां का सा मौसम देखते हैं तो एक डिप्रेशन सा छा जाता है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे इंसान बनाए हैं और कुछ इंसान, जिस तरह आज हमारा सेट है, कुछ इंसानों का दिल इस तरह बंजर होता है। उनसे किसी की खुशी नहीं देखी जाती, उनके दिल में कभी भी फूल नहीं खिलते, उनके दिल से कभी भी किसी के लिए दुआ नहीं निकलती, बल्कि किसी की कामयाबी देखकर उनके दिल में जैसे आग सी भड़क उठती है। इसलिए कि उनकी बीमारी का नाम है हसद, जलन, बोझ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह ताला ने सबको बहुत नेक और सादा पैदा किया था, लेकिन इस दुनिया की रंगीनियां कुछ लोगों को अंधा कर देती हैं और वो इस रंगीनियों में ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें कितना पाकीज़ा भेजा था इस दुनिया में। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बज़ाहिर दिखने में तो ऐसे लग रहे होते हैं कि वो आपके खैर ख्वाह हैं, आपके हमदर्द हैं, लेकिन आप उनका अंदर नहीं झांक पाते। आप उनके अंदर की वीरानी, हसद और वो आग नहीं देख पाते जो आपको कामयाब देखकर उनमें भड़कने लगती है। और फिर वो अपना काम करते हैं, वो अपना काम करना शुरू करते हैं, कभी अपनी जुबान से, कभी अपने बॉडी लैंग्वेज से, कभी अपने आमाल से। वो आपको जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि उनके किसी अमल से दूसरे को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के कुछ ऐसा अमल करवाते हैं जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को जो कामयाब होता जा रहा है उसको नुकसान पहुंचे। और आजकल ऐसा बहुत सुनने में आने लगा है, यहां तक कि जब आपको कोई तकलीफ होती है या आपकी तकलीफ का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ने लगता है, आपको लगता है कि आप पे किसी ने कोई असर किया हुआ है, आप पे किसी ने कोई जादू कराया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये जहालत की बातें हैं, और शायद उन लोगों में मेरा शुमार भी होता है। अगर मेरी अम्मी देख रही होंगी तो कहेंगी ये क्या फजूल की बातें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता ये। लेकिन कभी कभी जब आप मुश्किलात से दो चार होते हैं तो आपका दिल ये यकीन करने पर मजबूर हो जाता है कि शायद आप भी किसी आसेब के साए तले हैं। शायद आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे खुश नहीं, बल्कि उनको तकलीफ है आपकी शोहरत से, आपकी खुशी से, आपकी खुशहाली से, आपकी कामयाबियों से। ये एक आम इंसान के लिए सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कभी कभी उसके बहुत करीबी लोग, उसके बहुत अपने, उस पर कुछ इस तरह के अमल करवाते हैं, कुछ ऐसी बंदिशें करवाते हैं जिसकी वजह से वो इंसान बिल्कुल टूट फूट जाता है। लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते कि इसका कितना बड़ा गुनाह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस घर में आप शिफ्ट हुए हैं, जो नया घर आपने इतनी मेहनत से खरीदा है, एक पूंजी जमा करके, उनमें भी कुछ ऐसे असरात बाकी होते हैं जो आप पर हावी हो जाते हैं। और कभी कभी आपकी जिंदगी के सितारे कुछ इतने अच्छे नहीं चल रहे होते जिसकी वजह से आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको ये लगता है कि जैसे उन पे किसी ने असर कराया है। और शायद मैं उनको बेवकूफ़ कहूँगी, मेरा शुमार भी उन बेवकूफ़ लोगों में होता है कि कभी कभी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ कैमरे के आगे आती हूँ इंट्रो देने और मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और मेरे हाथ कांप रहे होते हैं, मेरी जैसे मेरा सुनसा हो जाता है। मैंने कई दफ़ा अपनी टीम से, अपने लोगों से इस चीज़ का जिक्र किया, तो
मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे कहती हूँ मुझे ऐसा लगता है किसी ने कुछ करवाया है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा कौन दुश्मन है, मेरी तो किसी से कोई लड़ाई भी नहीं है। वहम, एक वहम सा दिमाग में हो जाता है। हालांकि हो सकता है कि मैंने नाश्ता सही से ना किया हो सकता है कि कैल्शियम की कमी हो, दूध नहीं पीती हूँ, किसी और वजह से विटामिन डी की कमी की वजह से मेरे घुटनों में दर्द होता हो या सुन होती हूँ, मगर मेरा दिमाग एकदम जाता है कि हाँ या अल्लाह किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। और फिर अगर ऐसा होता है कि आपके घर से कोई ऐसी चीज निकल आए जो एक गैर इत्तफाकी तौर पर निकल आए और उससे आपको आपका वहम यकीन में बदल जाता है कि कुछ है, कोई मसला है, जैसे कि सांप, जैसे कि कोई ताबीज या गलत जगहों पे पड़ी हुई सुइयां, कीलें, ये सब आपको ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि कोई तो है जो आपका बुरा चाहता है। लेकिन मैं फिर उन लोगों को ये कहना चाहूंगी इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, जो आज हम आपको दिखाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ लोग अपने साथ आप बीती यहाँ सुनाएंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने चीजें पकड़ी हैं और उसके बाद बहुत सारी नमाजें पढ़ने के बाद, अल्लाह से माफिया मांगने के बाद वो उसके असर से दूर हुई हैं और उनकी जिंदगी एक नॉर्मल पाथ पे चलने लगी है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सारी बुरी ताकतों से बेहतर एक बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल ताकत है और वो है अल्लाह की ताकत, खुदा की ताकत। उस ताकत से बढ़कर कोई ताकत हो नहीं सकती। बुराई जितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन अच्छाई उससे ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपका करीबी, कोई आपका बहुत, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जो आपका बहुत, जिससे आप सोच भी नहीं सकते, उसने आप पर ये सब कुछ कराया है, तो आप ये सोचने के बजाय कि मैं उससे बदला लूं और मैं उसके साथ कुछ करूं, ऐसा सोचे समझे बगैर आप पॉजिटिव सोच रखें और अल्लाह से दुआएं करें। आप जरूर इस असर से, इस आसेब से दूर हो सकेंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, जब हम बैठते हैं तो आपस में जिक्र करते हैं तो एक दूसरे की कहानियां सुनने को मिलती हैं। किसी को कोई वहम होता है, किसी को कोई शक होता है, किसी को कोई यकीन होता है। एक ऐसी मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट जो कई दफ़ा मेरे शो पे आती हैं, हंसती मुस्कुराती हैं, खेलती हैं, गाती हैं, डांस करती हैं, लेकिन कभी कभी किसी सेलिब्रिटी की जिंदगी में भी मुश्किलात आ सकती हैं। यहाँ बैठकर हंसने बोलने वाले, क्या पता अंदर से उनकी क्या तकलीफ है। मेरी एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल की जो वजह है वो ये जादू टोना और आसेब है, उनकी आप बीते सुनते हैं। वो क्योंकि इस वक्त कॉन्सर्ट में थी, आ नहीं सकी, तो हमने वहीं कैमरा भेजकर उनसे उनकी आप बीती सुनने की कोशिश की है। आइए आपको भी शेयर करवाती हूँ और मिलवाती हूँ हुमैरा अरशद से, जो सुनाना चाहेंगी वो कैफियत जिससे वो दो चार रही हैं। आजकल लोगों में जिस तरह एक दूसरे के लिए नफरत और एक दूसरे के लिए हसद और एक दूसरे से जो जेलसी है, एक दूसरे को वो देख नहीं सकते, सके बहन भाई भी जो हैं वो भी इसी तरह एक दूसरे के दुश्मन है जिस तरह के कोई दुश्मन होता है। और कभी कभी बिला वजह आपको पता भी नहीं चलता कि कोई आपका दुश्मन है या नहीं है, वो क्या आपसे चाहता है क्या नहीं। आप देखें जितने भी ये काले इल्म वाले बाबों के वो लगते हैं, जो कमर्शियल वगैरह लगते हैं, उसमें वो इस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि जिस तरह वो नाउज़ुबिल्लाह खुदा है, कि मनपसंद की शादी, महबूब को कदमों में गिराना, घरेलू झगड़े, सास को ताबिया बनाना, हस्बैंड को ताबिया बनाना, लकी नंबर निकालना, फलां करना, वो करना। तो जिन लोगों के अकीदा थोड़ा, जिन लोगों का है कमज़ोर, वो फिर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है, इसको हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये नहीं है। तो मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है और जाहिर है ये एक इल्म है, तो इसकी हकीकत से जो लोग इनकार करते हैं कि ये है ही नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि काला जादू होता है। मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ कि इसमें सच्चाई है। और मेरे घर में से इवन देन मेरी जो पानी वाली टंकी थी, जब हम लोगों ने घर छोड़ा वहाँ पहले,
تو جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے پھر بعد میں مجھے کال کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے اگر کارپیٹ اٹھائے تو کارپیٹوں کے نیچے سے تعویذ نکلے، سیڑھیوں میں دیکھا تو سیڑھیوں میں تعویذ تھے، پھر وہ جیسے کہ لائک بڑے بڑے باکس ہوتے ہیں، باکسوں کے نیچے مطلب وزن کے نیچے دبائے ہوئے تھے. پھر سرونٹ کوارٹر کے پیچھے ہمارے باتھ روم بنا ہوا تھا، تو باتھ روم کے اوپر بہت ساری وہ اینٹیں لگا کے تو ان کے نیچے تعویذ دبے ہوئے تھے. ایون دین اتنے زیادہ تعویذ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا ایک اتنا بڑا شاپر جو ہے وہ تعویذوں کا آپ کے گھر سے نکالا ہے. میں جس کے پاس بھی گئی انہوں نے حساب جو انہوں نے کہا جی بتانا نہیں ہے آپ نے کچھ، ہم بتائیں گے. تو میں واقعی میں خاموش رہی، میں نے کہا ٹھیک ہے بتائیں گے. اور واقعی میں انہوں نے بہت 80% انہوں نے ٹھیک بھی بتایا. بتا تو ہر کوئی دیتا ہے کہ یہ ہوا ہوا ہے وہ ہوا ہوا ہے، لیکن کوئی اس کے لیے کوئی وہ جو نظر آنی چاہیے کہ وہ ختم ہو گئی یا کوئی چیز، تو اس میں مجھے کوئی نہیں. میں گئی تھی بہت سارے بابوں کے پاس لیکن ایسے ہوا اتنا خاص کچھ بھی نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ زندگی میں بہت زیادہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے خدا ان پہ آیت نازل کر سکتا ہے، تو ہم تو بہت ایک خاکی اور گناہگار لوگ ہیں، تو ہم پہ تو زیادہ ہو سکتا ہے یہ چیز. جی ایسے میرے بہت سارے سیلیبریٹی گیسٹ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، اور ان کی زندگی میں جو کبھی مشکلات آتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے یا ان کو بھی ایسی چیزیں کچھ گھر سے ملی ہیں. انفیکٹ میرے گھر سے سانپ نکلنا شروع ہوئے تھے، اور 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے گھر سے سانپ نکلے ہیں. اور یہ جب ہوا تو دل ایک دم بہت ڈر سا جاتا ہے، بچوں کا گھر ہوتا ہے. پھر اللہ سے انسان یہی دعا کرتا ہے یا اللہ پتہ نہیں ہم نے کسی کا برا نہیں کیا، کوئی کیسے ہمارا برا کر سکتا ہے، کوئی کیسے ایسے کر سکتا ہے. تو دل بڑا تکلیف دے، مطلب یہ چیز برداشت کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، اور سوچنا بھی کہ کون ہے ایسا. یہ میں یا کوئی بھی جاننا بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی قریبی آپ کا ایسا نکلا تو آپ کو بڑی تکلیف بھی پہنچے گی. لیکن اس بات سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اس فہم سے کہ اگر آپ سے نفرت کرنے والے ہیں تو آپ سے محبت کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں. اور سب سے بڑی ایک طاقت جو آپ سے 70 ماہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے وہ ہے اللہ. اور اس پر اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو تو آپ کبھی نہیں گرتے. کوئی ایسا کالا علم، کوئی ایسا کالا جادو آپ کو نہیں گرا سکتا. تو آپ اپنی زندگی میں اپنی بیسٹ دینے کی کوشش کریں، بیسٹ ایور جو آپ دینا چاہتے ہیں. ان چیزوں سے چاہے آپ کے گھر تعویذ نکلے، چاہے کوئی ایسی چیزیں ہوں، آپ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں، اور جس بات پہ آپ جا رہے ہیں، جو کامیابی کی منزل آپ پا رہے ہیں، اس کی طرف چلتے رہیں سیدھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ادھر یا ادھر کے لوگ آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں، آپ کے آگے روڑے اٹکانا چاہ رہے ہیں. صرف یہ سوچ کے کہ ایک طاقت ہے جو آپ کو بچانے میں کامیاب رہے گی، وہ ہے اللہ کی طاقت. کیونکہ یہ شو ایک ایسا شو ہے جس میں شاید کسی پروڈکٹ کے بارے میں بولنا کچھ عجیب ہے، لیکن کیونکہ یہ میری جاب ہے اور اوبویسلی مجھے اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا پڑے گا، مجھے جذباتی نہیں ہونا. تو میں کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ آپ کا بھلا بھی چاہتے ہیں، جو بہت سارے لوگ برا چاہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بھلا بھی چاہتے ہیں. اور بہت سارے ایکسپرٹس جو ہمارے شو پر آتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو فائدے کی بات پہنچا کے جاتے ہیں. ایک ایسی پروڈکٹ جو 1 مارچ کو آنے والی ہے، جس نے اپنا بیسٹ ایور فارمولا دیا ہے آپ کی سکن کے لیے، اس کا انتظار رہے گا. اور 1 مارچ کو دیکھیے ایک نئی زبردست انٹرنیشنل چیز آپ کو ملے گی، جس کی وجہ سے آپ اپنی سکن کی کوالٹی کو امپروو کر سکیں گے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. پروگرام کا موڈ آج کچھ ڈفرینٹ ہے. آج ہم ان لوگوں کی آپ بیتی جاننے کی کوشش کریں گے جنہوں نے کبھی اسکرین پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں نہیں کی جو وہ آج کرنے والے ہیں. شاید میں نے بھی آپ سے کبھی ذکر نہیں کیا ہوگا کہ میرے گھر سے سانپ نکلا ہے یہ وہ. جب ہمارے گھر سے سانپ نکلا تو ہم نے سوچا کہ گھر کے قریب کنسٹرکشن ہو رہی ہے، پازیٹیو سوچ لانے کی کوشش کی، اس لیے نکل آیا. لیکن اگر تھوڑا سا ایک خواتین ڈر جاتی ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہم ہوا کہ پتہ نہیں شاید اس وجہ سے ہے کہ کسی نے کچھ پڑھا ہوا ہے، کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے. لیکن جب بھی آپ کسی نئے گھر میں انٹر ہوں، سب سے پہلے قرآن خوانی کرائیں. آپ کے قدم رکھنے سے پہلے وہاں
قرآن خوانی ہونی چاہیے, صدقہ دیتے رہیں. ان کی طاقت اتنی ہے کہ وہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں, وہ سب طاقتوں کو یہ نگیٹ کر دیتی ہے. تو پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. آپ سے بھی میں آج سوال کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے, کچھ عجیب سا بھاری پن سا ہے, طبیعت خراب رہتی ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ نڈھال, تھکے تھکے سے, گرے گرے سے, ڈپریسو ہمیشہ رہتے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے دوستوں کے ساتھ یا آپ کے دوستوں کے بھیس میں کوئی ایسا دشمن تو نہیں ہے جو آپ کو گرانا چاہتا ہے؟ اگر کچھ ایسا وہم ہے تو آج شیئر کریں مجھ سے, اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی جیسے آپ میرے لیے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو مضبوط رکھے اور اپنے جو آپ کا مشن ہے زندگی کا, جو ایمبیشن ہے, اس میں کامیاب رکھے. گڈ مارننگ پاکستان بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. یا ڈر, ہماری زندگی کی وہ کمزوری ہے جو بچپن سے ہی ہماری رگوں میں پرورش پا رہی ہوتی ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جنات کچھ لوگ کہتے ہیں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتے. جن ایکچول اللہ کی ایک مخلوق ہے, جن ہوا ہیں, اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے. کچھ ہمارے دماغی کی کمی, دماغ کی کمی, عقل کی کمی, علم کی کمی. دوسری بات یہ ہے کہ جس دن سے ہمارے ہاں انہوں نے ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. ہم نے جب بھی ایسا کوئی شو کیا ہے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہوا, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی 1-1.5 سال بعد ہم ایک ایسا شو کر رہے ہیں جس میں میں مطلب کوشش یہ کروں گی کہ اس طرح کی کوئی باتیں نہ کریں, مگر میرے جو سیلیبریٹی گیسٹ یہاں موجود ہیں انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کرنی ہے, جو انہوں نے سنا ہے, انہوں نے دیکھا ہے, جو ان کے اوپر بیتی ہے, جو ان کی پرسنل چیزیں ہیں, وہ ہم سے شیئر کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اس پہ بلیو نہیں ہوتا, لیکن بہت سارے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں کے حالات جن کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے, ان کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں زندگیاں, کیونکہ ان کے اندر وہ سٹیمنا, وہ جو ول پاور تھی اس سے فائٹ کرنے کی, وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ آج کا پروگرام کرنے کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ اپنی ول پاور کو نہ ختم کریں, آپ کے اندر جو اسٹرینتھ ہے لڑنے کی اس کو نہ ختم ہونے دیں. یہ آج کا پروگرام اس مقصد کے تھرو ہم کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں جویریہ سعود, السلام علیکم, غزالہ جاوید, آسیہ ہیں, عظمیٰ طاہر ہیں, یہ چاروں ہیں. اور ہم لوگ جب کبھی آپس میں ملتے ہیں تو ایسی ذکر میں بات نکل آتی, تو پھر ہم نے سرسری سی جب آپس میں بات ہوئی تو میں نے کہا کہ اس چیز سے آگاہ کرنا چاہیے لوگوں کو. ہر بندہ ایسا ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ ریلیٹڈ, یا تو اس کے ساتھ ہوا ہے ہاں. یا اس کی فیملی میں ہوا ہے یا کچھ ہے, لیکن کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے, یہ سب فراڈ ہے, یہ سب جھوٹ ہے, تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. اس میں تو قرآن میں بھی ذکر ہے, اور ہماری نبیوں پہ ہوا تو ہم تو بڑی معمولی چیزیں, ہم تو ان کی خاک بھی نہیں ہیں. تو یہ ہے, لیکن جو ڈکوسلے ہیں وہ بھی ہیں, وہ بھی ساتھ ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں ڈکوسلے, اور مطلب اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس پہ جن آ گیا, اگر کچھ اور ایسا ہو گیا تو اس نے اوپر ایسا طاری کر لیا اور خوب یوں کر لیا. وہ ایک ڈرامے دیکھ دیکھ کے یا اس طرح کی چیزیں سن کے جو بڑوں سے آتے ہیں کہ جی حال پڑ جاتا ہے, یوں ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, تو وہ لڑکیاں اس طرح کر کے اپنی باتوں کا فائدہ, لیکن یہ چیزیں ہیں. آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ میرے ساتھ تو خیر میری فیملی میں تو ایسا ہوا ہے, کیا نام لیتے ہیں آپ کو, میرے فادر تھے, میرے فادر کی, میرے پیرنٹس فیملی پوری لندن میں تھی, تو میرے فادر کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی کہ وہاں پہ لندن میں بھی جو بھی ڈاکٹرز تھے ایڈمٹ ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو بیماری کیا ہے. ایک دم مطلب ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز لندن میں ہیں, لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں, تو وہ آلریڈی ادھر ہی تھے, تو سب دیکھ رہے ہیں, ان کو بیماری نہیں سمجھ آ رہی. خیر بہت پریشان,
उसी चक्कर में मैं भी उस वक्त मैट्रिक में थी, मेरी शादी मैट्रिक में इसी चक्कर में हुई कि वो इतने ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि डॉक्टरों ने कहा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही जवाब दे। अचानक मेरी फुफ्फो रहती हैं जेलम में ना, तो उन्होंने देखा क्या नाम लेते हैं कि वो सफाइयाँ करा रहे थे, तकिए बड़े ख़राब हुए थे, तो उन्होंने कहा ये तकिया जो है इसको रुई निकाल लो दूसरी। तो उस रुई के अंदर, तकिए के अंदर एक पुतला बना हुआ था, आदमी का पुतला था, और उसके ऊपर ना पूरी सुइयां लगाई हुई थी और इस तरह का ना। तो उन्होंने बड़ा अजीब सा, अच्छा वो कमरा जो है मेरे फादर का कमरा था, मेरे फादर का बेडरूम था और वो उन्हीं का था। तो उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आई उनको ये क्या है। उन्होंने, मौलाना थे, उनको बुलवाया, तो उन्होंने कुछ पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि इसको फौरन ना दरिया में डाल दें और दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी है अल्लाह उसको सलामत रखे। तो इस तरह करके वो है यकीन, मतलब मेरी मदर को तो खैर जिंदगी में ही नहीं कभी यकीन हुआ था, लेकिन जब वो उसके बाद उनको जो समुंदर में डाला गया, बड़ा पढ़ाई शढ़ाई कराई गई ये वो, तो कुदरती वहां पर जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ था, उन अब्बू की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। और मतलब समझ नहीं आया वहां के डॉक्टर्स को कि ये क्या हुआ, कैसे रिकवर होना शुरू हो गया। और मतलब आप अगर लोगों को पता है तो इस चीज का, दुनिया में सबसे ज्यादा जन्नात जो है वो लंदन में है, इंग्लैंड में है। सबसे ज्यादा इस तरह की चीजें जो है वो इंग्लैंड में है। बहुत सुपरस्टिशियस कॉम है, सारे वहम, और जो कहते हैं ना कि हिंदू और जो मुसलमान है, जो बांग्लादेशी हैं, ये बहुत ज्यादा जादू टोना और इसमें आसेब वगैरह पे बिलीव करते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया भर में जो है वो यूके, इंग्लैंड जो है वो इसमें मशहूर है पुराने जमाने में। नहीं तो यूके में है भी है, देखो एक वहाँ पे क्या नाम लेते हैं, वॉल्थरस्टो पे एक पार्क है, तो आप मतलब सब सुनते थे कि पार्क है, वहां पे जाएं, गाड़ी बंद कर दें, गाड़ी चलती। तो मुझे यकीन नहीं आता, हम लोग कहाँ इन चीजों पे यकीन कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, पागल। तो मेरी भतीजी एक दिन कहती है, फुफो आप यकीन करें कि ऐसा है, आप चले हमारे साथ ना। तो वो होती है ना बड़ी बच्चियां, बड़ी क्रोसिटी और बड़ी उनको होता है कि चले 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 देखें तो सारे रात को सो गए। तो मुझे, मैं तो लड़कियों के साथ लड़कियां बन जाती ना, तो फौरन मैंने कहा चलो चलते हैं, सब सो जाएंगे, हम चलेंगे। हम लोग सारे जब सो गए, मैं, मेरी दोनों भतीजियां, हम लोग वहाँ गए। तुम यकीन करो निदा के उस पार्क में एक पॉइंट ऐसा था, कोई ढलान नहीं थी, कोई कुछ नहीं, स्ट्रेट रोड थी। आप जाके ना अंधेरा बिल्कुल ना, गाड़ी बंद कर दी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी चलनी शुरू हो गई, मतलब चीखें निकलनी शुरू हो गई हमारी कि गाड़ी चल रही है, कोई भी नहीं है। तो वो फेमस है इस जगह पे कि आप उधर जाके गाड़ी खड़ी कर दें, आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। वहाँ पे ये चीजें हैं, ये हाँ खुद ब खुद, कोई आप स्टार्ट भी नहीं करें, बंद कर दें, नहीं बंद करें, कोई ड्राइव नहीं। और कोई ये नहीं कि ढलान है, ये है, और वो सिर्फ एक थोड़ा सा ऐसा पैसेज वो है, इतनी सी जगह है कि जिससे वो चलती है और आगे जाके वो रुक जाती है। अपने साथ कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये मेरे साथ कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैं कहीं जा रही थी, रिकॉर्डिंग पे गई थी, तो मुझे हिना का फोन आया, बेटी का। तो कहने लगी कि अम्मी वो मेरे पास रहने, तो कहती है अम्मी आपको कहीं चोट लगी है? मैंने कहा नहीं। कहती कुछ हुआ है? मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है, घबरा रही है ऐसे। मैंने कहा तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कहती मैं सो के उठी थी, तो मैं आपके कमरे में गई हूँ, तो आपके कमरे में जहाँ आप लेटी हुई थी उधर ब्लड पड़ा हुआ है और जमीन पे भी ब्लड पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हुई ना, और मैंने देखा मेरे कपड़े कट गए, जगह जगह से कपड़े कट रहे हैं, ऐसे नील पड़ रहे हैं जिस्म में, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने भी पूछा, मैंने क्या नाम लेते हैं, मैं तो ये जुनैद इकबाल जो, उनसे पूछ लिया, इधर से अपने तो ऐसे ही लोग हैं जिनसे पूछ लो। तो उन्होंने कहा आप वो मतलब ऐसा पढ़ाई करवाएं, और मतलब हम लोगों से जो ऐसे लोग हैं वो यही कहते हैं कि कुरान में ये सब कुछ, आप कुरान पढ़े, ये आयत पढ़े, ये पढ़े, चारों कुल पढ़ती रहे, सुबह उठे वो अपने पे फूके, पढ़ के पी लें, यूं पानी काटे वो पी लें। तो इसी तरह मैं करती रही, लेकिन ये चीजें बरहक हैं कि लोग करते हैं। लेकिन आपके साथ जब ऐसी चीजें होती तो कितना खौफजदा आप हो जाते हैं, आप मतलब अच्छा आप बीमार और ज्यादा हो जाते हैं सब अच्छा, लेकिन खौफजदा की बात ये कि निदा मैंने यही देखा जो तुमने अभी शुरू में कहा है कि जब आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है ना अपने रब पे, और आप अपनी विल पावर खत्म ना करें, और लड़ने की स्ट्रेंथ उसी वक्त होती है कि जब आपको अल्लाह पे इतना ट्रस्ट है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, ये चीजें उसी की है, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आप जो अपने कुरान पाक है अपने ऊपर पढ़े, पाक साफ रहें, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पाक रहें, सफाई का ख्याल करें, वजू में रहें 24 घंटे।
آپ پڑھتے رہیں اپنے انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جویریہ, میں تم سے پوچھوں گی کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا ایسی چیز فیل کی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ لگا ہو کہ کوئی ہے کوئی ایسی چیز. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لائک مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے, میں مڑ کے دیکھتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا, پھر میں آنکھیں بند ہوتی ہیں میری اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے مطلب ایک کھڑکی کی طرف کوئی کچھ دروازہ بجا کے چلا گیا ہے. مجھے باقاعدہ ایسا فیل ہوتا ہے بیل بجی ہے, میں یاسر کو بھیجتی ہوں آدھی رات کو, یاسر دیکھو بیل بجی ہے, دیکھ کر آتا ہے نہیں ہے. آپ کو کوئی ایسی قوت محسوس ہو؟ ندا, میں تو باقاعدہ جن دنوں پہ, ابھی میرے ساتھ وہ نہیں ہو رہا, لیکن جن دنوں وہ بعد میں تمہیں بتا رہی, مجھے باقاعدہ ایک کرلی سے بال, کالا سا آدمی, آپ کو کچھ نظر نہیں آتا؟ باقاعدہ میرے ساتھ چل رہا ہوتا تو میں یوں دیکھ کے پھر میں پڑھ کے پھونکتی تھی. میں نے اس کی شکل اگر میں دیکھوں تو میں اس کی شکل بھی بتا سکتی ہوں کہ کیسی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جناب, بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم, اور یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے آپ کو یہ حوصلہ دینا کہ اپنی اسٹرینتھ نہ ہاتھ سے جانے دیں, اپنے آپ کو چھوڑ نہ دیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا تو جو دوسرا آپ کو آپ کی زندگی خراب کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا, جو اس کے گندے مقاصد ہیں. تو آپ اللہ کی طاقت کو سب سے بڑا گردانیں اور اپنی ول پاور کو اسٹرانگ رکھیں. گڈ مارننگ پاکستان. کی جو کیفیت ہوئی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں اس وقت تو میں کچھ نہیں دیکھ پائی تھی, مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی چیز ہے جو میرے ساتھ ساتھ. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. منیب بھڑکتی آگ کے سامنے کالے علم کا بازار سجائے ہوئے ہے. گڑیا کے جسم میں سوئیاں گھونپ کر جس پر کالا جادو کروایا جا رہا ہے اسے بندشوں میں جکڑا جاتا ہے. لیمو پر سندور سے مخصوص علامات بنا کر دیوی دیوتاؤں اور شیطانوں کو اپنی طرف راغب کیا جاتا ہے. اگر عمل کے دوران کوئی غلطی ہو جائے اور دیوی دیوتا یا شیطان غصے میں آ جائے تو ان سے بچاؤ کے لیے ناریل کو ساتھ رکھا جاتا ہے. کالا دانہ اور لوبان کو ملا کر آگ میں پھینکا جاتا ہے تاکہ آگ زیادہ بھڑکے اور تینوں شیطان جلد از جلد ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. آج ماحول کچھ عجیب سا ہے ہمارے اسٹوڈیو کا, اور بہت عجیب چچراہٹ سی مجھے اور بہت وحشت سی ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو, یہ باتیں جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو آپ اندر سے بڑے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور مطلب کیفیت کچھ عجیب سی ہوتی ہے. یہ مخلوق تو ہے نا آپ کے ارد گرد, تو آپ سے انسانوں سے زیادہ ہے, تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونک لیں, چاروں طرف پھونک لیں, تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں تو ہیں آپ کے ساتھ ہیں. جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اور بھی کیمرہ مین چلتا. اچھا جویریہ, تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا فیل کیا ہے زندگی میں کبھی ایسا؟ اور یہ تو ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں, یہ خود بتائیے. اس کے روپ ہم نے دیکھے ہیں وہ والے. کچھ نہیں, ہم لوگ نیا گھر شفٹ کیا تھا ہم نے, تو نئے گھر میں جب ہم شفٹ ہوئے تو دوسرے ہی دن میرے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی, حارث کی چھوٹے بھائی کی, اور اس کو 103 104 بخار سے بڑھتے بڑھتے 105 106 تک پہنچ گیا. ان کی بیٹی کی شادی تھی ان دنوں میں, تو ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا, برف کی سل پہ لٹا دیا, ڈاکٹرز نے سب کر لیا, ہر طرح کا کر کے دیکھ لیا, لیکن بخار اس کا کم نہیں ہوتا تھا.
تو جب وہ ہوش میں آیا تو امی نے پوچھا بھائی ہوا کیا ہے تمہیں، کیونکہ ہم سب گھر میں نہیں تھے، پرانے محلے میں گئے ہوئے تھے، کچھ سامان رہ گیا تھا وہ لینے، یہ اکیلا تھا گھر میں. تو اس نے کہا پتہ نہیں، میں کھڑا ہوا تھا، مجھے کھڑکی کے پاس کسی نے چچ کر کے بلایا ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے اور وہ کوئی عورت نظر آئی مجھے ایسے کھڑکی کے سامنے، اور اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی. اس کے بعد وہ 3 دن ہاسپٹل میں رہا، 3 دن تک اس کا بخار نہیں اترا. ڈاکٹرز نے کہا کبھی کہہ رہے ہیں ٹائیفائڈ ہے، کبھی کہہ رہے ہیں ملیریا ہے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، سارے بلڈ ٹیسٹ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیماری کیا ہے. پھر ایک کوئی امام صاحب تھے مسجد کے، ان کو لے کر کہیں سے آئے پاپا. وہ 3 دن تک آ کر 1-1.5 گھنٹے تک قرآن شریف پڑھتے تھے اور پھونکتے تھے، پانی وانی پلاتے تھے، اس پہ چینٹے وینٹے مارتے تھے. اس کے 3 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، پھر وہ چلا گیا دبئی، چلا گیا جاب کے لیے اپنی. اس کے جانا تھا، اس کے 1.5 ہفتے کے بعد ویسی فلائٹ تھی اس کی. ٹھیک ہونے کے 1.5 ہفتے بعد وہ چلا گیا. اتفاق سے رمضان شروع ہونے والے تھے، تو میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں، میری بہن بھی چھوٹی میرے ساتھ بیٹھی، ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھے، اور اس کے بعد کسی نے کچھ محسوس نہیں کیا اتنا نا. بس یہ ہوتا تھا کہ کبھی جیسے میں سوتی تھی تو ایسے ہم سوتے تھے تو میری بکس بہت ساری ہوتی تھی، پڑھتی بہت زیادہ تھی، شعر و شاعری کی کتابیں. تو کیونکہ نیا گھر شفٹ کیا تھا تو سامان کہیں کہیں رکھا ہوتا تھا، تو اکثر بکس گر جاتی تھی. اچھا. تو ہم سمجھتے تھے کہ ابھی سامان ایسی رکھا ہوا ہے نا، چیزیں گر رہی ہیں شاید رات کے وقت اس طرح، تو اتنا نوٹس ہی نہیں کیا. اس کے بعد پھر امی لیکن کہتی تھی کہ دیکھو بھائی کے ساتھ ہوا تھا نا، کوئی مسئلہ ہے، تم لوگ پڑھ ور کے سویا کرو، یہ کیا کرو. اب اعتکاف میں جب ہم بیٹھنے لگے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چادر لگا دیتے ہیں چاروں طرف سفید، اور ایک ہی روم میں اور میری بہن بیٹھتے تھے، لیکن ہم دونوں کے بیچ میں بھی پردہ ہوتا تھا نا، چادر ہم نے لگائی وائٹ. تو ہم نے وہ چادر لگا دی اور ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے. رات کو جب ہم سوئے ہیں تو تقریباً کوئی 3:30 بجے سوتے تھے اور 1-1.5 گھنٹے بعد اٹھ جاتے تھے، 3-3:30 بجے. تو جب ہم سوئے تو مجھے ایسے نا، میں سو رہی تو مجھے خواب میں ایسے آیا کہ جیسے کوئی کالی سی عورت، جو نقشہ میرے بھائی نے بتایا تھا، کالی سی عورت، بڑی بڑی سفید آنکھیں اور عجیب سے اس کے دانت، اور وہ میرے یہاں پہ بیٹھ کے سینے پہ بیٹھ کے میرا گلا دبا رہی ہے. اور میرا سانس ایسے رک گیا اور میری جسم کا نا کوئی بھی حصہ کام نہیں کر رہا، یہاں تک کہ آواز بھی نہیں نکل پا رہی میری. اور میں یہ خواب دیکھتے دیکھتے جیسے میری آنکھ کھلی ہے تو واقعی مجھے ایسا تھا کہ میں بے جان ہوں نا بالکل. اور دل میں پڑھ رہی تھی آیت الکرسی. تو خیر میں ہوش میں آئی تو ایک دم سے میں نے کہا ہیرا، کیونکہ وہ پردہ تھا تو بہن تو برابر میں تھی. جی. میں نے کہا سوئی نہیں؟ کہنے گے انوی جی میں سوئی تھی، میں نے اتنا گندا خواب دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا. دونوں نے ایک وقت میں ایک ہی چیز دیکھی. میں نے کہا ہیرا کیا ہو رہا ہے؟ ہیرا نے کہا انوی جی پتہ نہیں. اب ہم دونوں خاموش، بالکل خاموشی، اور خاموشی میں جیسے کوئی ٹھنڈی آ نہیں لیتا، ایسی کوئی ہم آواز سی آئی نا ہمیں. اچھا اس زمانے میں سردیاں تھیں. وہ آ کس نے لی تھی؟ وہ پتہ نہیں، نہ میری بہن نے کیا نہ میں نے کیا. اب ہم دونوں اکیلے کمرے میں، سب لوگ نیچے سو رہے ہیں، ہم اوپر اکیلے دونوں. خیر ہم نے پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے شیطان ہو ہمیں ورغلا رہے ہو ایسے ہی نا. لیکن پہلی دفعہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے تھے، میں تو پہلے بھی بیٹھی رہی، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. اس کے بعد فجر کا وقت ہوا تو ہم باتھ روم گئے پانی کے لیے. جو نل کھولا ہے تو اتنا کوئی بدبودار پانی باتھ روم میں، اتنی صاف پانی، اور اس میں اتنی گندی بدبو تھی کہ الٹی آ جائے انسان کو. میں نے کہا ہیرا اس میں تو بہت بدبو آ رہی پانی میں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی ٹینکی پاپا نے صحیح سے صاف نہیں کروائی. میری بہن کہنی ہے جی 1 مہینہ ہو گیا، کیا ہو گیا ٹینکی صاف نہیں کرے؟ میں نے کہا شاید کچھ آ گیا ہو، کچھ گر گیا ہو. اچھا میں نے پھر ہمارے پاس بیل ہوتی تھی، ہم بیل بجاتے تھے. میں نے بیل بجائی تو میری دوسری ایک اور بہن ہے بیچ کی جو ہماری، وہ آئی کہنی. میں نے کہا پانی چاہیے وضو کے لیے، پانی اتنا بدبودار آ رہا ہے اور یہ اور اس طرح کی بات کی. میں نے دوسرے دن دیکھا تو سب کچھ صاف تھا، کوئی ٹینکی میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر دوسرے دن جب میں گئی باتھ روم تو جب نل کھولا تو اتنا گرم پانی کہ آپ وضو ہی نہ کر سکیں، کھولتا ہوا گرم پانی. میں نے رابی کو بلایا پھر بہن کو اپنی. میں نے کہا بھائی اتنا گرم پانی آ رہا ہے تو وضو کیسے کریں، یہ خراب ہو گیا، کوئی مسئلہ ہوا ہے نا. اس نے بوتل لا دی پانی کی، ہم نے وضو کر لیا. تیسرے دن نہانے کے لیے گئے تو پانی گرم ہی نہ آئے. یعنی یہ بیسن لگا ہوا ہے اور یہ شاور ہے، تو شاور میں جو ہے وہ ٹھنڈا پانی آ رہا ہے اور بیسن میں جو پکا گرم پانی آ رہا ہے. وہاں سے وضو نہیں کر پا رہے، یہاں سے نہا نہیں پا رہے، اتنا ٹھنڈا پانی. پھر میں نے امی سے کہا، میں نے کہا امی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ تو کچھ پرابلمز ہو رہی ہیں. تو کوئی امی نے کہا بیٹا ایک کام کرو، اعتکاف سے اٹھ جاؤ تم لوگ. میں نے کہا نہیں کیسے اٹھ جائیں، اعتکاف میں تو نہیں ہل بھی نہیں سکتے وہاں سے. تو
اب آخری جو ہوا وہ ہوا میری بہن گر گئی باتھ روم میں. مجھے نہیں پتا وہ کیسے گری کیا ہوا, اور اس کے یہاں کونی پہ چوٹ آئی بہت شدید میں, اور اسی کونی وونی سوج گئی, بہت تکلیف بھی تھی ظاہر ہے. میں نے کہا تم دیکھ کے نہیں چلتی ہیں, تم دیکھو نیچے پانی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. اس کو بولتے بولتے میں باتھ روم گئی, تو میں باتھ روم میں گری, لیکن میں ایسے نہیں گری تھی کہ مجھے کوئی ایسی چوٹ لگتی, لیکن میرے اس جگہ پر نا, یہ گھٹنے کی سائڈ پہ, یہاں پہ ہلکی سی چوٹ لگی. اس کے بعد وہ صبح مجھے لگی تھی چوٹ, کوئی تہجد کے وقت کی بات ہے, فجر تک وہ اتنا بڑا گڈھا بن چکا تھا. یعنی گوشت ختم ہوتا جا رہا تھا, اور جیسے وہ گڈھا نہیں بنتا جاتا ایسے بنتا جا رہا تھا. میں تو بڑی پریشان ہوئی. میں نے کہا امی, میں نے پھر بیل دی, میں نے کہا امی دیکھیں میرے یہ کیا ہو رہا ہے. امی نے کہا مجھے لگتا ہے کوئی ہڈی وڈی اندر ٹوٹ گئی ہے, تو تم ڈاکٹر کے پاس چلو بھائی, اٹھو یہاں سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. میں نے کہا امی میں 10 دن کا اعتکاف کر رہی ہوں, میں تو نہیں اٹھ سکتی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں نہیں جا سکتی یہاں سے. پھر ہم لوگ کو کیونکہ نیا محلہ تھا, تو کسی نے بتایا کہ پیچھے 2 گلیاں چھوڑ کے کوئی شاہ صاحب ہوتے ہیں, اور وہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, پانی دم کر کے دیتے ہیں. تو وہ شاہ صاحب سے امی کو کسی نے کہا کہ آپ مشورہ کریں. تو امی نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گی, ان سے بات کروں گی. امی وہاں گئی ہیں. یار وہ گڈھا بڑھتے 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 ایسا ہو گیا کہ میری صرف ہڈی نظر آنے لگی, یعنی گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا وہاں سے. اور میں دیکھ دیکھ کے روتی تھی, اور مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی, کیونکہ نماز میں بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی, اتنی مشکل سے نماز پڑھتی تھی. اور میں کہتی تھی یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی, مجھے کیا ہو گیا ہے. وہ شاہ صاحب نے امی کو کہا کہ میں آپ کو پانی دوں گا پڑھ کے, اور وہ گھر میں چاروں طرف, اور میں کچھ قرآن کی آیتیں انہوں نے بتائی تھیں, مختلف پاروں کی مختلف آیات تھیں, وہ ہمیں پڑھنی تھی. تو اسی رات کو کیا ہوا, انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے دن سے شروع کریے گا. اسی رات کیا ہوا, جو میری دوسری بہن جو اعتکاف میں نہیں بیٹھی تھی, وہ برابر والے کمرے میں سوتی تھی. ایک دم سے وہ چیخیں مارتی ہوئی نا, ہمیں ایسا لگے کہ وہ سیڑھیوں سے گرتی ہوئی کہیں گئی ہے. اب ہم اٹھ تو سکتے ہی تھے, بیلے بجا بجا کے تھک گئے. امی آئی ہیں, کیا ہو گیا بھائی. پتہ چلا وہ کمرے میں سو رہی تھی, اور کہتی ہے کہ میں سو رہی تھی, تو مجھے ایسا لگا جیسے الماری کھلی ہے, تو آواز آئی مجھے الماری کھلنے کی. تو الماری کھلنے کی آواز آئی, تو میں نے الماری کی طرف دیکھا, تو اس نے بھی وہ بتایا ہو لیا کہ کالی سی عورت, اور مجھے یوں یوں کر کے دیکھ رہی نا. کہتی ہے میں تو کہہ رہی پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا, میں اس کو دیکھتی رہی پہلے تو, پھر وہ اٹھ کے بھاگی ہے, تو وہ سیڑھیوں سے گر گئی بیچاری. پھر وہ جو انہوں نے پانی دیا تھا وہ ہم نے پورے گھر میں ڈالا. انہوں نے کہا کہ کوئی گندی چیز ہے جو آپ کے ساتھ نا, مطلب وہ کر رہی ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, آپ یہ پڑھیں, یہ قرآن کی آیتیں پڑھیں 3 دن تک, اور یہ سب صحیح ہو جائے گا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم لائٹ آف کرتے تھے, لائٹ آن ہو جاتی تھی, لائٹ آن کرتے تھے تو آف ہو جاتی تھی. پھر تم نے گھر چھوڑا؟ نہیں, اب کچھ نہیں ہے, اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں ہوا. پانی کو ڈالنے کے بعد پانی ڈالا, پھر جو آیت انہوں نے دی تھی وہ پڑھی, پھر انہوں نے آ کے گھر دیکھا, دیکھنے کے بعد اب آج تک ہم اسی گھر میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. انہوں نے کچھ بتایا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آسیب ہے, اور یہ کیونکہ گھر خالی تھا 4 سال سے 5 سال سے خالی پڑا ہوا. پھر آپ لوگ آئے؟ ہاں, پھر 5 سال بعد ہم وہاں شفٹ ہوئے. ایسا بھی تو ہوتا ہے, خالی رہنے سے بھی, خالی کہتے ہیں خالی پڑا رہے گھر, اور وہاں لائٹس نہ آن ہو کافی ٹائم تک, تو وہاں پر بھی سنتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. کمرے بند نہیں کرنے چاہیے, لاک نہیں کرنا چاہیے. ایک تو روشنی ہونی چاہیے مغرب کے وقت, مغرب کے وقت اسپیشلی, اور خاص طور پہ اذان کی آواز آنی چاہیے, قرآن آیات کی آواز آئے, تلاوت کی آواز آئے. جو گھر جو ہے بالکل بند کر دیے جاتے ہیں, اور لائٹ نہیں رہتی. لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ یہاں سے نا یہ چلے جائیں. ظاہر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو سوائے اللہ کے نام کے کچھ نہیں ہوتا نا, وہ برداشت کرتے ہیں ہر وقت. اچھا, میرے ساتھ یہاں عظمیٰ تم کدھر چلی گئی؟ عظمیٰ کہتی کہ جب میں اس طرح کی کوئی گفتگو سنتی ہوں, کوئی باتیں سنتی ہوں, تو میری بہت طبیعت میری خراب ہوتی ہے. عظمیٰ ٹھیک ہو تم؟ پانی پیا کیا؟ ایکچولی عظمیٰ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ تمہاری یہ کیفیت ایسی کیوں ہو جاتی ہے؟ میرے ساتھ یہیں پلے میں ہوا تھا. میں یہاں کا ایک پلے کر رہی تھی, اڑوس پڑوس آپا بھی تھی. ہوا یہ تھا کہ جب میں آئی ہوں, میں نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا تھا اور چھوٹا پاجامہ پہنا تھا, تو یہ نیچے پارکنگ میں پورا سیٹ لگا تھا. یہ ادھر اے آر آئی کی بات ہے؟ پارکنگ میں جو چھوٹی پارکنگ ہے, اور اس کے برابر میں جہاں وضو کرتے ہیں درخت ہے. میں نے بڑے بال کھولے ہیں, میں پراپر تیار ہوئی, چھوٹا پاجامہ ہے. تو میں کرتے کرتے 3rd فلور پہ گئی ہوں, کیونکہ میرا گھر 3 منزل پہ دکھایا تھا. وہاں جانے کے بعد مجھے بیک میں درد شروع ہوا ہے, اور میں کھڑے زمین پہ آ گئی کہ مجھے درد ہو رہا ہے, مجھے درد ہو رہا ہے.
खैर करते करते ये हाल था कि मुझे ऊपर से उठा के लाए और गाड़ी में बिठाया और घर में मुझे उठा के ये लोग ऊपर लेके गए। उसके बाद जो मेरे घर वालों को कहना है कि मेरी आवाज़ चेंज हो गई थी, मैं बहुत गलत अल्फाज यूज़ कर रही थी, और जब मेरे सर पे कुरान शरीफ रखा जाता था, पहले मैंने कहा मुझे कुरान शरीफ चाहिए, मुझे कुरान शरीफ पढ़ना है, मुझे कुरान शरीफ चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ हुआ। खैर शुरू से था कि मैं डरती बहुत थी, मैं अकेले नहीं सो सकती हूँ। पहले मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, जो भी था पढ़ा, बहुत अरसे बाद पढ़ा, पर उसी के बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई और ख़राब होने के बाद अम्मी को भाई को बुलाया। बुलाने के बाद जब मेरे सर पे रखा तो मैं कुरान शरीफ को फेंक रही थी कि हटाओ, इसको मेरे सर पे नहीं रखूं। और वो 1 माह तक फिर ये हुआ कि इधर उधर मुझे दरगाह भी लेके जाते थे कि अगर इस पे होगा तो दरगाह में जाएगा तो उतर जाएगा। खैर बहुत मुश्किल टाइम मैंने देखा है, लेकिन अब भी वो जिक्र होता है तो मुझे बुरा लगता है कि उसका जिक्र कोई क्या हुआ? मतलब मुझे बुरा लगता है। मैं अपने आप से फाइट करती हूँ, मैं दोषी पढ़ती हूँ, मैं चारों कुल पढ़ती हूँ, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब को बुलाओ। हम पे हावी नहीं हो सकती जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन इसका वजूद है, इसका वजूद है। हाँ, लेकिन उसका जब जिक्र होता है मुझे गुस्सा आता है, मुझे उस शख्स से नफरत है, उस चीज से नफरत है। आप उधर बैठिए। हाँ, सही हूँ। 1 मिनट, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगी। मैं ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, और मैं इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं करती हूँ क्योंकि जब भी यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो कोई ना कोई मसला मसाइल होता है। मैंने शान को मना किया था, मुझे अब मत बुला। देखो तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो, तुम अपने नहीं वो बात नहीं, मैंने इस तरह के टॉपिक पे भी काम, मैंने सॉरी माजरत के साथ जाली आमलों को भी मैंने पकड़ा है, पर वो पता होता है कि वो जाली होते हैं, जादू टूड़ा है, हम इस पे बिलीव करते हैं, हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ है। लेकिन बात वही आ जाती है, जब ये बात होती तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मेरी कैफियत चेंज होती है। देखिए लाइफ ये प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि जिनको बिलीव नहीं है, जिनको पता नहीं है, उनको पता चले। जो बेचारे इस वक्त जिनकी बहनें बेटियां घरों में या भाई परेशान है, अब उनके इल्म में नहीं, वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं, उनको बिलीव ही नहीं है, तो उनको जब तक लाइव नहीं बताएंगे उनको कैसे यकीन आएगा? मुझे मेरे बारे में बताएं, चले बताएं। कबल फहमीदा एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी, फिर अचानक इसकी जिंदगी में एक जिन आ गया। हम इसके साथ बचपन से थे, तुम क्यों आए बीच में? लेकिन यहाँ पर आंखों के सामने सवालों की कतार खड़ी हो गई। इनकी आवाज कैसे तब्दील हो गई? छोड़ दे। अक्सर हम सुनते हैं कि जिस औरत पर जिन आ जाए उसमें कई मर्दों से ज्यादा ताकत आ जाती है। आप फटे बीच में से, आप कर दो मुझे। और आवाज भारी मर्दाना आवाज में ढल जाती है। गहरी थी, मुसलसल गहरी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई डोंट नो कि जितना मैं डरी हुई हूँ वकार भी उतना ही डरा हुआ है कि नहीं, लेकिन वकार की शक्ल पे फिर भी मुस्कुराहट। यहाँ के जो करीबी रहने वाले हैं उन्होंने हमें इस कुएं के बारे में बताया कि किस तरह की आवाज़ें आती हैं, और वो कुआं कितना गहरा है इसका किसी को नहीं पता।
चुका है, निकल गया है, और वकार के लिए तालियां। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वकार ज़का के बारे में मैं कहूँगी कि ये एक बहुत ही दिलेर इंसान है और आई डोंट नो, इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे हम गए, जो लोगों ने कहा था कि वहाँ फलाना है, आसेब है, ये है, वो वहाँ से लड़कर निकल आया। यानी इसका अकीदा इतना मजबूत है और इसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि किसी चीज़ को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और ये इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, इसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, तभी तो मगरमच्छ के मुंह में अपना मुंह दे देता है या फिर शेर को ऊपर से गुजार लेता है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और यहाँ मोहम्मद अली शाह साहब हैं, बहुत सारे पेशेंट्स इनके पास आते हैं। पेशेंट्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको तकालीफ होती है मुख्तलिफ तरीके की, जो डॉक्टर के पास जिसका हल नहीं होता, वो हल इनके पास होता है। अस्सलाम वालेकुम, आपको शो पे वेलकम करती हूँ। और मेरे साथ प्रोफेसर योगी भी हैं। इनको इस शो पे बुलाने की रीज़न ये है कि ये शो हमने रेटिंग्स हासिल करने के लिए नहीं किया। हमने इसलिए किया कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनके मसाइल हल हो सकते हैं, जो ये समझते हैं कि हम मौलवी साहब के पास नहीं जाएंगे या हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम फलाना, हमें शर्म आती है। उनको योगा के थ्रू अपने आप को रिलैक्स करने की, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की टेक्निक बताई जाए, जो कि प्रोफेसर योगी बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे किसी को बताते नहीं हैं, शर्माते हैं। अब जैसे उज़्मा के कोई अल्लाह ना करे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है इसके साथ, लेकिन जो ARY में ही ड्रामे की शूटिंग के दौरान हुआ तो इसको गुस्सा आ जाता है एकदम। और ये गुस्सा एक वही वाली चीज़ है, एक नेगेटिव चीज़ है जिससे ये खुद भी बचना चाहती है। कहती है मुझे गुस्सा आता है, मैं नहीं सुन सकती। मैंने उज़्मा को पहले ऐसे नहीं देखा, इसलिए मैं डर गई। बात ये कि जब उज़्मा के साथ इधर हुआ इस तरह की प्रॉब्लम, उसके बाद उज़्मा बहुत बीमार भी रही। जब आदमी को कुछ होता है तो उसी तरह के माहौल में अगर जब दोबारा बंदा आता है तो माशाल्लाह से इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, पढ़ती भी है, अपने ऊपर फूकती भी है। लेकिन वो एक दिमाग में होता है ना, हाइपर हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो चीज़ है। अदरवाइज माशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर कुछ है या ये ऐसा कुछ नहीं है। असल में वो जो कैफियत इसके साथ रह चुकी हुई है ना, वो थोड़ी सी इसके माइंड में आ जाती है कि मेरे साथ यहीं पर हुआ था और फिर इसको गुस्सा हो गया। शाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपने मैंने पहली दफा देखा इसलिए मैं भाग भूग के उधर चली गई। शायद गजाला आपा इसको जानती हैं तो इसलिए ये लोग सटल बैठे रहे। और जवेरिया की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत हिम्मत वाली है, ये टच से बस नहीं हो। सुनो, जवेरिया का जिन तो मैं वो खुद जिन है ना, ये बहुत बड़ा जिन है हमारा। जी शाह साहब, क्या ये जैसे उज़्मा की अभी एकदम हुई है कि लाइव शो जा रहा है और वो इसको पता भी है, ये खुद लाइव शो में ये बहुत खुद कहती हैं कि जब मैं ऐसी कोई बात कर रही होती हूँ या ऐसे माहौल में जाती हूँ या मैं कहीं इलाज की, तो मेरे अंदर माहौल से नहीं होता। मैं इस माहौल में आई हूँ, मुझे कोई डर खौफ नहीं है। मुझे सिर्फ उनके बारे में जब जिक्र होता है तो गुस्सा आता है कि उनका जिक्र मत करो। मुझे गुस्सा इससे नहीं आ रहा कि हमने ये चीजें लगाई हुई है, ना मुझे इन चीजों से डर लगता है, मुझे उनका जिक्र करने पे गुस्सा आता है। मुझे ये माहौल तकलीफ नहीं देता। नहीं, हम नहीं कर रहे ना, हम उसके इलाज ढूंढ रहे हैं कि लोगों को इलाज की जरूरत है। हम कोई इसलिए ये प्रोग्राम नहीं कर रहे कि ये चीजें होती है तो ये होना चाहिए। उसका देखिए, एक डॉक्टर है, जब हमें कोई तकलीफ होती है, हमें इलाज की जरूरत होती है तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है ना। हर चीज का स्पेशलिस्ट अलग अलग होता है। तो बिल्कुल आप भी, अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज का इलाज दिया हुआ है। तो हम इतना नॉलेज नहीं है कि हमें फलां अगर बीमारी है या ये प्रॉब्लम है या जिन्नात की है या किसी भी चीज की है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। वो ऐसे लोग शाह साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँ। देखिए, बहुत सारे घर में लोग ऐसे सोच रहे होते हैं जिनके साथ बुरी चीजें हो रही होती हैं, उनको ये होता है कि उनके ऊपर किसी ने जादू करवाया है। अगर मुझे आप थोड़ी सी निशानियां बता सकें जो लोगों को कभी कभी ऐसा है कि उनको वहम भी होता है, यकीन नहीं होता, और कुछ लोगों को यकीन नहीं आता, उनके ऊपर हुआ होता है और उनको यकीन नहीं आता, और वो सिर्फ इस डर के मारे कि लोग क्या बातें बनाएंगे, क्या जहालत है, वो बताते नहीं। ऐसी कौन सी चीज? हाँ, निशानियां भी और नजर, आसेब और जादू, इन तीनों में फर्क भी होता है। हाँ, वो भी मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, देखिए, ये एक तो जिन्नात का देखिए इनकार मुसलमान तो कर नहीं सकता। सूरह जिन मौजूद है
اور پورا اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی قرآن پاک میں آیت ارشاد موجود ہے فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی مگر قرآن حدیث سے ہی ثابت ہے کہ ہماری لائف میں ان کی مداخلت ہوتی ہے. یہ مداخلت کی کوشش کرتے ہیں من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صحیح ہے, تو شر پیدا کرتے ہیں, وساوس ڈالتے ہیں. اچھا ہماری لائف میں ان کی مداخلت ہوتی ہے, گھروں میں بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے مقام پر ہم گئے جہاں ان چیزوں کا رہن سہن ہوتا ہے, وہاں سے ان کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے. اچھا جنات اور آسیب, جیسے بہن نے بات کی, تھوڑا سا آپ اس کی ڈیفینیشن کریں. جنات, آسیب, اب اس کو ہم نام دے دیں, پری دے دیں, بھوت دے دیں, یہ ایک ہی اس میں آتی ہے شرع میں کیا کہ ان کو ہم جن یا جنی کہتے ہیں. اب اس کو نام دے دیے, کسی نے اس کو پری کہہ دیا, کسی نے جنات کہہ دیا. اچھا اسی طریقے سے دوسرا جو چیز ہے وہ جادو ہے. اب وہ جادو, عملیات, سفلی, یہ کیٹیگری ایک اس میں آ جاتی ہے. یہ ایک الگ سر یہ دوسری ایک سلسلہ ہے. اچھا یہ وہ ہے کہ جو کیا جاتا ہے عمل کے ذریعے, مثلا عمل کے ذریعے کیا جاتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے یہ چیزیں لا کے رکھی ہیں, تو وہ سفلی عمل کے ذریعے کیسا ہوتا ہے کہ آج کل آپ بتا سکتے ہیں کون سی چیز آپ نے وہ پڑھا ہوگا جاہل عاملوں کے وہ محبوب آپ کے قدموں میں. جی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سفلی عمل کر کے معاذ اللہ قرآن الٹا پڑھ کر, صحیح ہے, یا پھر وہ جیسے آپ اس کو منتر کہتے ہیں, صحیح ہے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں سوئیوں پہ پڑھائی کر کے دل پہ جو ہے نا وہ سوئیں, جیسے نام لے لیا انہوں نے کہ فلاں جی مجھے یہیں شادی کرنی ہے, یا مجھے اس شخص کو حاصل کرنا ہے, یا وہ مجھے اس شخص کو حاصل کرنا ہے, اس کے دل میں جگہ بنانی ہے, اس کے دل کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ایک عمل کیا جاتا ہے جس کو ہم کالا علم کہتے ہیں, سفلی کہتے ہیں. تو وہ سوئیوں پر معاذ اللہ جو کتابوں میں لکھا ہے, جو یہودیوں میں بھی چلتا آ رہا ہے, صحیح, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سوئیوں پر پڑھائی کر کے معاذ اللہ قرآن الٹا پڑھ کے, تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں گندے عملیات, وہ پڑھ کر دل پر وہ سوئیں لگا دی جاتی ہیں. اچھا اس میں کئی کتابوں میں جیسے کالے علم کی کتابیں پڑھنے میں آتی ہیں, جو یہودی علم کرتے ہیں, ہندو علم کرتے ہیں, کرسچن کرتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب تک وہ شخص جو ہے وہ بے قرار رہتا ہے, بے چین رہتا ہے, کہ جب تک اس کو وہ اس طرح مائل نہیں ہوتا. اچھا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں. اچھا ایسا کرنا, اسی طریقے سے بعض کیا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کسی کے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے, تو وہ بکرے کی یا اس کی مرغی کی سری سر لے کر اس پہ پڑھائی کر کے اس کو پرانے قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے. مرغی کی جو یہ سری بکرے کی سری, ہاں اس پر پڑھتے ہیں, ہاں پڑھائی کر کر اس میں بھی بعض سوئیں ڈالتے ہیں, اور پھر اس کو پڑھائی کر کے نام والدہ کا نام ان کو بتا دیتے ہیں. بھائی معاذ اللہ ایسے کرنے والے بھی جاہل لوگ ہیں. اور وہ پھر جو ہے کہ یہ اس میں کیا نام ہے اس کا پرانے قبرستان میں. اسی طرح بعض چھری پہ پڑھائی کر کر, چھری پہ پڑھائی کر کر اور اس کو جو ہے جی وہ قبر میں ڈال کے آپ تو یہ بات بتا رہے ہیں نا, لیکن وہی بات آ گئی نا, ہزاروں میں سے صرف 2-4 ملیں گے جن کا عمل ہوگا, ٹھیک ہے, باقی جو قبر میں دفناتے ہیں کچھ کرتے ہیں وہ صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں. ہاں بالکل جو ہم اس کی ڈیٹیل, ابھی ہم یہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کالا علم کس طرح آتا ہے. اچھا یہ تھوڑا سا ان چیزوں کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. یہ آپ نے سری والا بتایا کہ اگر کسی کے دماغ پر قبضہ کرنا, ہاں کنٹرول کرنا تو یہ والا کیا ہے, یہ پتہ نہیں کیا دل ہے, یہ کیا ہے. اب یہ کالا علم اور سفلی کے ذریعے یعنی ساری اجناس چیزیں, جس سے اس طرح بھی لے لیں آپ. اب وہ ہنڈیا مشہور ہے جی, کپڑوں پہ ہوتا ہے ہانڈیا کیا ہے, یہ ہانڈی جو ہوتی ہے اسی طرح کی ہانڈی, یہ دیکھی ہوئی بات بتا رہی, اڑتی بھی سنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اڑتی بھی, میری مما نے بتایا, یہ کسی کی بات نہیں, میں نے خود دیکھی. اچھا یہ کیا کرتے ہیں کہ گندے جنات کنٹرول میں کر لیتے ہیں, گندے عامل. اچھا گندے جنات کنٹرول میں کر لیے جاتے ہیں, جو غیر مسلم جنات ہوتے ہیں, پھر ان کو کنٹرول میں کر کر ان سے یہ کام کروایا جاتا ہے. صحیح. تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اہل ایمان ہیں, ہمارے نزدیک کالا علم کرنے والا, سفلی کرنے والا, کسی کا برا چاہنے والا, ایک تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, اور ایسا کرنے والا بھی جو اس کے پاس جاتا ہے اس کے بارے میں توبہ قبول نہیں ہوتی. دوسرا معاذ اللہ نجومی کے پاس جانا, جادوگر کے پاس جانا, فرمایا اس سے ایمان دور ہو جاتا ہے, ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے لیمو جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اچھا لیمو کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر اس کے یہ ٹکڑے کر کے, جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یا ہمارے پاس لوگ آئے, تو یہ لیمو جو ہے زیادہ تر گندے جنات کا عمل جو ہے لیمو کے ذریعے کیا جاتا ہے. صحیح, گندے جنات مسلط کرنا, جنات کے معاملات کرنا. لیمو میں نے اکثر سوئیاں چبھی بھی دیکھی, ہاں سوئیاں چبھی بھی دیکھی, ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں, ہاں سوئیوں پہ, لنگیوں پہ. اچھا اسی طریقے سے معاذ اللہ وہ ہنڈیا کا جیسے میں نے ذکر کیا, چھری پڑھ کے کی جاتی ہے. ہنڈیا کا کیا کرتے ہیں کہ ہنڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ جو خبیث جنات کی خوراک ہوتی ہے وہ اس میں ڈال دی جاتی ہے. میں نے تو سنا ہے کہ وہ میٹھا کھاتے ہیں جنات.
गोश्त भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं। अच्छा, उनकी असल में उनकी खुराक जिस तरह जिस जिन्नात की जो खुराक होगी, तो खैर वो हंडिया जो है जिसके नाम की पढ़ी जाती है, नाम अल्लाह का नाम करके, ये जो उड़ती है ये क्या चीज है? ये मैंने आपको बताया गंदे जिन्नात के थ्रू। देखिए जिन्नात जो है ये हमें नजर नहीं आ रहे होते। अच्छा, कई ये एक लम्हे में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। जिन्नात ने 2 चीजें मांगी थी कि हमें मौत ना आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से, जो हदीस पाक से साबित है कि यानी हमारी उम्रें बड़ी हो। मुराद ये है कि हम तवील उम्र, हम में जो जवान हो दोबारा बूढ़ा हो। बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसी तरह एक किताब है लुक्तुल मरजान फी हकामिल जान, जिनों की दुनिया, उर्दू में उसका तर्जमा भी है। इमाम जलालुद्दीन सूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह की है, 900 साल पहले के बुजुर्ग हैं, उन्होंने पूरी इस पे लिखी है जिनों की दुनिया। या आप पढ़ेंगी तो इसमें पता चलेगा आपको कि ये जिन्नात जो हैं यानी कि इन्होंने कहा कि हमें हमारी उम्र ज्यादा हो, हमें जो जवान हो दोबारा बूढ़ा हो। अच्छा, फिर अच्छा उम्र इनकी तवील होती है। डराने वाली बात। दूसरा ये है कि हम सबको देखें, हमें कोई ना देखे। अच्छा शाह साहब, लोगों के कपड़े काट दिए जाते हैं, अक्सर ऐसी खवातीन को मिलता है कि उनके कपड़े कटे हुए हैं, बात करते हो, उनके बाल मंगाए जाते हैं, ये क्या है, क्यों? देखिए बालों का तो ये है, सूरह फलक और नास की आप तफसीर पढ़ ले खुद। जब सुलह हुदैबिया के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 सन हिजरी की बात है, जब आप वापस पलटे तो यहूदियों ने किसी यानी गुलाम के जरिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक और कंघी, तो ये बाल बोले लिए मुख्तलिफ अहादीस है, उसमें ये भी है, खुलासा यही है कि वो बाल आपके लेकर उस पर मादल्ला यहूदियों ने वो अमल किया और एक कुएं में वो खजूर की जो खाल थी उसके अंदर वो कुएं में वो दबा दिए गए। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका नासाज हुई बकायदा, और फिर जो है जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, फरमाया रसूलुल्लाह आप पर जादू कर दिया गया और फुला जगह कुएं में आपके बाल। तो बकायदा मुख्तलिफ रवायात हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भेजा, खुद आप तशरीफ ले गए, तो वो बाल मुबारक निकाले गए तो उन बालों में गिराएं लगी हुई थी। सरकार आपकी तबीयत जो आप अच्छा, फिर सूरह फलक, अच्छा सूरह फलक और सूरह नास वो नाजिल हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और नास पढ़ते जाते, वो बालों की गिरा खुद ब खुद खुलती जाती, और जब वो बालों की गिरा खुली आपकी तबीयत मुबारका बेहतर हुई। तो ये बालों के जरिए होता है कि ये बाल ले ली जाते हैं। वहां भी वो कनीज थी, यानी कि वो लोंडी, उसके यहूदियों ने उसको इस्तेमाल किया। मेरे बाल काट दिए थे। किसने काटे तुम्हारे? अब ये नहीं पता, मैं एक प्ले कर रही थी किसी और चैनल का, तो हम एक बड़ी सी वैन थी उसमें जा रहे थे। उस तक मेरी इतनी बात है, मैं जर्मनी गई थी प्ले करने के लिए, तो आई बाल डैमेज थे, मैंने इतने से बाल कटा लिए थे। अब समझ नहीं आई, जब मैं घर आई तो मैं तेल वेल लगा रही हूँ, मैं कह रही ये क्या है, फिर क्या हुआ, पूरा गुच्छा अंदर से बालों का गायब था इतना। अच्छा इसमें एक तो ये नहीं पता चला, मुझे पता ही नहीं चला कि बाल किसने। अच्छा हसद में ऐसा नहीं था, हसद में ऐसा, और दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात जिन्नात के जब मामलात होते हैं, जो आपके नहीं कपड़ों का कटना, वो कपड़े रखे थे अलमारी में, उसमें खून के धब्बे पड़े हुए, कपड़े पड़े जी वो कटे हुए, कह रही हैं कि कमरे में खून के धब्बे पड़े हैं। अब इसमें ये जिस घरों में अक्सर जिन्नात होते हैं वहां हमने ये मामला ज्यादा देखे। आप कहते हैं अलामात बताएं, जिन घरों में जिन्नात होते हैं वहां क्या होता है, अक्सर औरतों के कपड़े पड़े कट जाते हैं, उन पे खून के धब्बे मिलेंगे। ये उनका होता है कि हमें खौफजदा करना या हमें उलझाना, कि हमारे अंदर नफरतें पैदा हो, जी सास ने बहू पे कर दिया या वो नंद ने जादू किया हुआ, देखो मेरे कपड़ों पे धब्बे पड़े हुए, मेरे कपड़े कटे हुए। आपको लगता है ऐसा जिन घरों पे आसेब होता है, घरों में वो घर में झगड़े करवाते हैं, एक दूसरे को के दिल में शर पैदा करवाते हैं, नफरतें डालते हैं, दूरियां पैदा करते हैं। तो जिस घरों में जिन्नात होते हैं वहां भी ये मामला होते हैं। अच्छा इसका मतलब वो लोग जो ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं उनको लगता है क्योंकि घर में ऐसा माहौल हो गया, क्योंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, तो इसमें बहुत जरूरी है कि वो ये देखें कि ये क्या है, कहाँ कौन सी ताकत है ऐसी जो आपस में मोहब्बत पैदा करने के बजाय लड़वा रही है। अच्छा बात यही जिन्नात क्या करते हैं, वो सुइयां जो है ना बेड के अंदर तकिए में, अब वो जब देखा तो ये जादू से मामला कम होते हैं, ज्यादा जिन्नात की शरारतें होती हैं, ये हमें फिर मिसगाइड करते हैं, लड़ाते हैं, शर पैदा करते हैं। और फिर ये जैसे बताऊं कपड़ों का कटना, कपड़ों पे खून के धब्बे। अच्छा बाज़ औक़ात ये चोरियां भी करते हैं, मिलेगी नहीं, मेरे घर में है। अच्छा फिर मिल जाएगी आपको। अच्छा ऐसा भी कई सालों के बाद चीजें मिल रही हैं। अच्छा चीजें गुम हो जाती हैं शाह साहब, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं हम। अक्सर ऐसा हुआ हमारे मेकअप रूम में मोबाइल फोन गायब हो गया पड़े और बाकायदा सामने पड़ा होता है और जिसका होता है उसको नजर नहीं आता, और फिर उसके बाद मिल जाता है, शोर शराबा कर ये वो फलाना डबाका,
उसी जगह पड़ा होता है और उसको नजर नहीं अच्छा, आता। चोरी भी होती है, लेकिन मैंने जो इस तरह के मामला ज्यादातर देखे हैं, जिन्नात जिन घरों में होते हैं वहाँ ये भी मामला होते हैं, चीजें छुपा ली जाती हैं, चीजें चोरी की जाती हैं। सॉरी, आपको आपकी बात काट रही, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक बेसिकली जादू टोना, आसेब, जिन्नात, इन सब के हवाले से है। वो लोग जो अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं, अपनी विल पावर को खो देते हैं इस वहम में, इस डर में कि उनके साथ कुछ ऐसा है, वो खड़े नहीं हो सकते बिस्तर से, वो कोई और काम नहीं कर सकते, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू, और वो क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये हवेली आज भी शहर के गुंजान आबाद इलाके में मौजूद है। लोग रात तो रात, दिन के वक्त भी इसके पास से गुजरने से कतराते हैं। इस हवेली के इर्द गिर्द रहने वालों का कहना है रात के अंधेरों में अक्सर उन्हें एक औरत और बच्चे के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे इस हवेली के नए मेहमानों को पुकार रही हों। मुनीब भड़कती आग के सामने काले इल्म का बाजार सजाए हुए है। गुड़िया के जिस्म में सुइयां घोंपकर जिस पर काला जादू करवाया जा रहा है, उसे बंदिशों में जकड़ा जाता है। लीमू पर सिंदूर से मखसूस अलामात बनाकर देवी देवताओं और शैतानों को अपनी तरफ राग़िब किया जाता है। अगर अमल के दौरान कोई गलती हो जाए और देवी देवता या शैतान गुस्से में आ जाए तो उनसे बचाव के लिए नारियल को साथ रखा जाता है। काला दाना और लोबान को मिलाकर आग में फेंका जाता है ताकि आग ज्यादा भड़के और तीनों शैतान जल्द अज जल्द इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज का शो जो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसमें मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने अपनी आप बीती आप तक पहुंचाई, चाहे वो गजाला आपा हो, जवेरिया हो या उज़मा हो। आसिया के साथ क्या हुआ ये हम सुनना चाहेंगे, और आसिया के साथ तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक चीज़ हुई। हाँ, वाकई बहुत ख़तरनाक चीज़। और अभी मैं जब आपको ब्रेक में बता रही थी तो उसके बाद भी मेरी कैफियत अजीब सी हो गई थी। हाँ। लेकिन निदा, ये जितनी भी सिचुएशन हुई ना, तो वो आज ऑनियर बताओ, क्योंकि आपने ऑडियंस हाँ ऑनियर नहीं बताया, लेकिन आज तक भी कभी मैं सुनती भी हूँ ना, ये सारी सिचुएशन मेरे हस्बैंड ने देखी मेरे साथ ना। तो ये तकरीबन 8 साल पहले की बात है कि रात के तकरीबन 4, सवा 4 या 4:30 का टाइम था। तो अचानक से बस मैं लेटे लेटे मेरे एकदम से मैं कुछ बोलना शुरू हुई हूँ, तो मेरे हस्बैंड की आंख खुल गई। वो मुझे देख रहे हैं और देखते ही देखते एकदम से ये हुआ कि मैं बेड पे से बिल्कुल यूं उछल रही हूँ ऊपर, लेटे लेटे काफ़ी ऊपर ऊपर उछल रही हूँ और अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकाल रही हूँ। अब वो घबरा गए कि क्या हुआ। वो पकड़ रहे हैं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल में, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही और अजीब सी आवाज़ें निकाल रही हूँ। वो पढ़ना शुरू 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा ये हुआ। अब वो पकड़ के मजबूती से पढ़ रहे हैं, फूंक रहे हैं आयतल कुर्सी, जो जो दिमाग में जिसके आता है। अब उन्होंने पढ़ के शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा सा ये है कि कंट्रोल हुआ। फिर मैं बिल्कुल रिलैक्स, और मुझे पसीने आ रहे हैं। अब वो बिल्कुल परेशान हो गई कि क्या करूँ, रात के इस वक्त में कुछ कर भी नहीं सकता। खैर उन्होंने जब पढ़ा तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, मैं फिर सो गई। अब 7 बजे या तकरीबन 6:30 बजे, पौने 7 बजे के करीब उठ गए। जब हम सुबह जो फाइनली उठ जाते हैं, उठे हैं तो अब मैं बैठी हुई बिल्कुल गुमसुम यूँ बैठी हुई हूँ। और बाल मेरे वो खुले हुए, जैसे सोते वक्त तो खुले हुए होते हैं मोस्टली। फिर तो वो मुझे कह रहे हैं कि आज से उठो, नाश्ता बना लो, बच्ची भी रो रही है और उठ जाओ, क्या हुआ है। अब उनको रात की भी सिचुएशन कुछ दिमाग में थी, तो मैंने यूं करके देखा। फिर मैं दोबारा फिर यूं हो गई, दोबारा पूछा उन्होंने, और फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरी आवाज़ चेंज हुआ, मैंने उनका गला पकड़ लिया। अब मैं उनकी इतनी प्रेशर के साथ उनकी गर्दन दबा रही हूँ कि वो मर्द है, मर्द में कितनी जान होती है, वो मुझे छुड़ा नहीं पा रहे। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पीछे किया। फिर दोबारा यही हुआ, तो फिर मुझे रिलैक्स करें, देखो तुम्हारी बेटी है, वो रो रही है, उसको भी दूध चाहिए, उठ जाओ।
ریلیکس ہو جائیں, مطلب مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید میں صحیح ہو جاؤں. اب جب میں نے بچی کو دیکھا, میں نے اس کو بھی مارنے کے لیے میں آگے بڑھوں, انہیں بچی کو لیا اور کمرے سے نکل گئے. اور پھر میں بیٹھی رہی, پھر وہ بچی کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں پھر آئے دوبارہ کہ میں کچھ کیا کروں, کچھ کر رہی. اب وہ پریشان کہ میں کروں تو کروں کیا, یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہے بالکل. پھر ان کے ایک رشتہ دار ہیں, خالو ہوتے ہیں ان کے رشتے میں, وہ بہت پہنچے ہوئے, آج وہ دنیا میں نہیں ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے, اور ماشاءاللہ وہ ان کے پاس لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے. ایون کہ امریکہ سے کال کر رہے ہیں اور صرف فون پہ دم پڑوا رہے ہیں اور ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. تم نے پھر میرے ہسبینڈ نے ان کو کال کیا کہ ان کے دماغ میں صرف یہ آیا کہ میں خالو جی کو فون کرتا ہوں فوراً. پھر ہوا کیا؟ پھر انہوں نے فون کیا تو انہوں نے کہا اچھا تم نا اس کے کان سے فون لگاؤ. وہ لاہور میں تھے, ہم کراچی میں. انہوں نے کہا کان سے فون لگاؤ. تو پھر انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو شاید یہ میں جو کلام پڑھنا شروع کروں گا نا تو یہ سنے گی نہیں, شاید یہ نہ سنے. تو انہوں نے فون لگایا, فون پکڑا ہوا ہے, اب میں سن رہی ہوں. تھوڑی دیر بعد میری بالکل چہرے کی کیفیت بدلی اور میں نے فون کو اٹھا کے پھینک دیا. مطلب میں سننا ہی نہیں چاہ رہی اللہ کا کلام, اللہ معاف کرے. اچھا اب وہ دوبارہ انہوں نے فون اٹھایا اور ان سے کہا کہ نہیں یہ نہیں سن رہی, آپ دوبارہ پڑھیں, یہ تو اس نے فون پھینک دیا. کہہ رہے اچھا تم نا مضبوطی سے بس کسی بھی طریقے سے اس کو کنٹرول کرو اور فون کان پہ. اب وہ فون کان پہ لگا ہوا ہے, میں ہٹا رہی ہوں اور انہوں نے بڑی مضبوطی سے, ایون کہ بعد میں میرے کان پہ پورا نشان پڑ گیا تھا کہ بس رکھنا ہے. تو کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے کچھ پڑھا ہے اور میں بالکل ریلیکس ہوئی ہوں اور مجھے اتنے پسینے آ گئے جیسے پتہ نہیں. کبھی ہوا تمہیں کچھ؟ نہیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. اور پھر میں بالکل سو گئی. 2 گھنٹے کے بعد میں اٹھی ہوں اور بالکل ریلیکس. اور مجھے کہہ رہے یاد تھا کچھ؟ نہیں, آج تک بھی کبھی کہتے ہیں, میں کہتی ہوں نہیں آپ جھوٹ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. اور کبھی میں سنتی ہوں تو مجھے اتنی عجیب سی ہے کیفیت. ہاں رونگٹے کھڑے. اچھا ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک مسز اشرف خاتون موجود ہیں اور یہ شاہ صاحب کے پاس جاتی ہیں, ان کی پیشنٹ ہے نا, آپ کی پیشنٹ ہے یہ والی؟ نہیں, اچھا سوری, یہ ARY کے اس پہ آئی ہیں. جی آپ کے ساتھ کیا ہوا شاہ صاحب سے؟ آپ میرا خیال سے آپ نے کہا تھا ملنا چاہتی ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا ہوا ایسا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں چینجز آئیں؟ جی میری جب شادی ہوئی تھی نا, جی تو مجھے جو روم دیا گیا تھا اس میں کوئی بزرگ تھے. جی تو میری پھوپھی نے منع کیا تھا کہ نہیں دیں, تو مطلب دے دیا. لیکن یہ ہے کہ میرا اکثر نا نائٹ والا پھٹ جایا کرتا ہے. اچھا. پھر ایک دن وال کلاک کی شیشے میں دراڑ آ گئی, ایک دن ڈریسنگ کے ایک دن وال کلاک کی شیشے میں دراڑ آ گئی. جی. اچھا. ایک دن جو ہے نا ڈریسنگ کے شیشے کے 2 حصے ہو گئے. اچھا. اپنے آپ ہی نا, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. پھر میری بیٹی ہونے والی تھی, تو وہ تقریباً 5-6 مہینے کی تھی. تو میں رات میں اٹھی باتھ روم جانے کے لیے, جب میں کہ واپسی آ کے دروازہ بند کرنے لگی تو کوئی چیز ایسی ہے نا, دھواں نہیں ہوتا ہے, وہ میرے سے لپٹنے لگا. جب آپ پریگننٹ تھی, جب بیٹی جی. تو پھر اس کے بعد جو ہے میرا ایک ہاتھ کھلا ہوا تھا, میں نے ایسے کر کے گھسیٹ کے نا ایسے کر کے پھینکا, کمرے کی لائٹ کھل گئی, کسی نے اٹھا کے مجھے بیڈ پہ پھینک دیا. میں تو وہاں سے تکیہ لے کے بھاگ گئی. میں اپنی ساس کے کمرے. ہسبینڈ کدھر تھے؟ وہ بھی وہیں پہ تھا. اچھا. تو پھر جو ہے میں نے کہا میں تو یہاں نہیں سو رہی, میں تو جا رہی ہوں, میں ساس کے کمرے میں. آپ کے ہسبینڈ نے یہ ساری چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ جی. ہاں. تو پھر میں اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی. پھر میں نے جب ان کو بتایا صبح تو کہنے کی نہیں آپ ہی کمرہ چھوڑ دو. پھر بہرحال میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد لیکن جب بیٹی جو پیدا ہوئی نا تو اس پہ اثر تھا. اس کو جو ہے جب دورے پڑتے تھے اس کے منہ سے گرین کلر کی رال نکلتی تھی. اور وہ کتنی چھوٹی تھی تب؟ مجھے مطلب پیدا ہی ہوئی تھی, 20-22 دن کی تھی. وہ 10 مہینے تک اسی کیفیت میں رہی, نہ وہ مدر فیڈ لیتی تھی نہ اوپر کا فیڈ کرتی تھی. اور مطلب یہ اس کی اتنی حالت خراب ہو جاتی تھی, ہاسپٹل میں بھی لے کے جاتی تھی. اس کے اتنے ٹیسٹ ہوئے بے انتہا, بہت ٹیسٹ ہوتے تھے, لیکن کسی میں کوئی بیماری کبھی نہیں آئی. اور اس کی آنکھوں کی جو بلیک ڈیل ہے نا وہ غائب ہو جاتی تھی, وائٹ آنکھیں ہو جاتی. اور کوئی سورج کو نہیں دیکھ سکتا. میری اتنی بری حالت تھی, لوگ کہتے تھے مسجد کے آگے لے کے کھڑے ہو جاؤ, کسی نمازی کی تو دعا لگے گی. تو میں اس کو لے کے جو ہے نا مسجد کے آگے بھی کھڑی, سورج کو وہ آنکھیں کھول کے دیکھتی تھی. اور وہ کتنی بڑی تھی اس کا؟ وہ 10 مہینے ہو کے اس کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہوا تو ایسا لگا جیسے کسی نے مارا ہے, جسم پہ نیلے نشان تھے بڑے بڑے. اس کے بعد پھر میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی, کیونکہ ہماری ساس کے نا صرف ایک ہی بیٹا تھا, تو انہیں بہت خواہش تھی کہ میری زندگی میں اولاد ہو جائے. بہرحال نہیں ہوئی. پھر اس کے کافی عرصے بعد پھر میں نے جب علاج کرایا تو پھر میرے بیٹا ہوا, پھر ایک بیٹی ہوئی, اس کے بعد پھر ایک بیٹی ہوئی. پھر تھوڑی سی پراپرٹی کا مسئلہ ہوا. آپ نے وہ گھر چھوڑا, وہ کمرہ چھوڑا؟ جی.
اور اب جو ہے نا کچھ پراپرٹی کا مسئلہ ہوا تو مجھے گھر سیل کرنا پڑا. جس دن میں نے گھر سیل کر دیا, پیمنٹ ساری ہو گئی, جس دن مجھے خالی کرنا تھا اس سے 2 دن پہلے سے میری اتنی بری حالت ہوئی, میرے شولڈر اتنے بھاری ہو جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. میرے سر میں اتنا درد ہوگا, ایسا لگے گا کوئی چیز ہے جو مطلب اتنی عجیب حالت, ہارٹ بیٹ اتنی فاسٹ ہو جاتی ہے. مجھے تقریباً بیچے ہوئے گھر 7 سال ہو گئے اور میں 7 سال سے اسی کیفیت میں ہوں. نماز بھی پڑھنا شروع کرتی ہوں, بہت سے بہت 15 دن پڑھ لیتی ہوں یا 20 دن پڑھ لیتی ہوں, اس کے بعد میں نماز نہیں پڑھ سکتی. اور آپ کے جو بچے ہیں وہ صحیح ہیں؟ ہاں, اب تو جو بچے ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہے اس طرح کا ہے مسئلہ. تو آپ نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ بس مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, بس ایسا لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گی نماز پڑھنے سے. ہاں, بس مطلب یہ مر جاؤں گی, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, کچھ ہونے والا ہے بس ایسا. اور اتنا ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور اتنا پسینہ آتا ہے بے انتہا. لیکن جب میں اس کیفیت سے ریلیو ہوتی ہوں تو تھوڑا ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی نے بہت مارا ہوا ہو, جسم ایک دم سکون ملتا ہے. آپ نے کسی کو دکھایا, کسی سے پوچھا؟ بہت لوگوں کا علاج کیا, ابھی تک مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور میڈیسن کھاتے ہوئے مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے. چھوٹا سا بریک لیں گے جناب, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تکلیف سے دوچار ہیں اور آپ کو آ کے وہ ساری اپنی قصے کہانیاں سنائیں گے, تو آپ اگر ہو سکے بریک کے دوران ان کی کچھ مدد کر سکیں تو آپ پلیز کیجیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گڈ مارننگ پاکستان. کچھ عجیب سا ہے ہمارے اسٹوڈیو کا, اور بہت عجیب چچراہٹ سی مجھے اور بہت وحشت سی ہو رہی ہے. تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونک لیں, چاروں طرف پھونک لیں, تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. نیا گھر شفٹ کیا تھا ہم نے, تو نئے گھر میں جب ہم شفٹ ہوئے تو دوسرے ہی دن میرے بھائی کی طبیعت خراب. امی نے کہا بیٹا ایک کام کرو, اعتکاف سے اٹھ جاؤ تم لوگ. اور اس کے برابر میں جہاں وضو کرتے ہیں درخت ہے, میں نے بڑے بال کھولے ہیں, میں پراپر تیار ہوئی, چھوٹا پاجامہ ہے, تو میں کرتے کرتے 3rd فلور پہ گئی ہوں کیونکہ میرا گھر 3 منزل پہ دکھایا تھا. اس کے بعد جو میرے گھر والوں کو کہنا ہے کہ میری آواز چینج ہو گئی تھی. خیر بہت مشکل ٹائم میں نے دیکھا ہے, لیکن اب بھی وہ ذکر ہوتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے کہ اس کا ذکر کوئی کیا ہوا, مطلب مجھے برا لگتا ہے. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. اور ابھی پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی تھی اس حوالے سے آصیب, جنات اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جا رہی تھی. وجاہت یوگی, جن کو میں نے پروفیسر یوگی کہہ دیا, آج ان کا درجہ بلند کر دیا. بھائی آپ پروفیسر ہی ہیں اس لیے کیونکہ آپ ہمیں اتنی ساری چیزیں بتاتے ہیں. آپ ایک کوئی چیز لے کر آئے ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ گھر میں ہو تو اثرات سے انسان محفوظ رہتا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں جادو کا ذکر آتا ہے وہاں خود بیٹھے بیٹھے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں. تو آپ نے صحیح کہا, جادو کے پروگرام میں کوئی پروفیسر ہی آ سکتا ہے, لیکن میں پروفیسر نہیں ہوں, میں یوگی ہوں. پہلی بات تو بڑی توجہ سے میں نے سب کچھ سنا, اور ایسے واقعات آئے دن ہمارے ساتھ آس پاس ہوتے ہیں. میرے کئی عزیز ایسے ہیں. ایک بڑی نازک سی ہماری حیدرآباد میں عزیزہ تھیں جو فریج کو بڑے آرام سے ایک ہاتھ پہ اٹھا لیا گیا, جھاڑو دیتے ہیں. یہ واقعہ تو سنا ہے. میرے اپنے جو نانا کے بھائی ہیں وہ پین نچاتے تھے, ان کی آنکھ سے وہ کچھ کرتے تھے, وہ کوئی جادوگر نہیں تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ہر چیز نہ تو جادو ہے اور نہ جنوں کے پاس, میں ان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا, لیکن جنوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ عام انسانوں پہ جن کے لیے اپنے پاس وقت نہیں ہوتا ٹائم لگائیں. یہ کچھ ہمارے نفسیاتی مسائل بھی ہیں جن کی آگہی ہمیں نہیں ہوتی. میں ایک مثال دے رہا ہوں اور تفصیل انہوں نے پہلے دے دی ہے کہ آپ عام علاقوں میں جائیں تو وہ جن آتے ہیں, لیکن جب آپ شمالی علاقوں میں جائیں تو وہ پریاں آتی ہیں. اس کی وجہ کیا پریاں وہاں سے اتر نہیں سکتی یا جن وہاں جا نہیں سکتے؟ ایسا نہیں ہے. جس علاقے میں جو ماحول اور جو گفتگو اور جو معلومات دی جا رہی ہوگی, جب نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ کچھ نفسیاتی مسائل جن اور آصیب کا جادو کا روپ دھار دیا جاتا ہے. دوسرے آپ کے پروگرام کے توسط سے جہاں باقی بہت ساری علوم رکھے ہوئے ہیں, انفارمیشن رکھی ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ہر آدمی, دوسرا آدمی جو ہے نا, ہر دوسرا آدمی حکیم ہے یا پھر عالم ہے.
یا تو وہ آپ کو ہر چیز کا آپ کھانسنے تو اللہ معاف ہے آپ کو اتنے علاج بتائے جائیں گے کہ آپ کو لگے گا دمہ ہو گیا. لیکن اگر آپ نے ذرا سا کچھ کہا کہ مجھے خوف ہے تو لوگ کہیں گے ہاں بالکل یقین ہے مجھے تم پہ جن جادو ہے, لیکن وہ جادو کا توڑ نہیں بتا سکتے. اچھا کیا ہے آپ کے تو پاس؟ میں آپ کو ایک بہت سمپل سی چیز بتا رہا ہوں. یہ میں کیونکہ یوگی ہوں اور تانترک چیزیں جانتا ہوں. یہ نمک ہے, ڈیلے والا نمک جسے ہم کہتے ہیں لاہوری نمک. ٹھیک ہے. لاہوری نمک کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو توڑا جاتا ہے تو یہ ایٹامک انرجی بلاسٹ کرتا ہے, جو کہ نیگیٹو انرجی کو وہاں نہیں رہنے دیتی جہاں وہ ہوتی ہے. پرانے زمانے میں اسی لیے جب شادی ہو کے دلہن آتی تھی تو ساس پہلے طور پہ جو کام کرواتی تھی اس میں نمک پھٹواتی تھی, تاکہ اگر اس بچی پہ کچھ اثر ہے یا کچھ اثر گھر پہ ہے تو وہ چلا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ آتے تھے, مہمان آتے تھے, ان میں کوئی بھی آ سکتا ہے, دیکھنے والا یا نظر آنے والا یا بغیر نظر آنے والا. مہمان تو آئے تھے نا, مٹھائی بھی بنی تھی اس زمانے جیسے انہوں نے کہا, کچھ اور کھانے بھی بنے تھے, تو کھانا گوشت بھی بنا تھا, تو کوئی بھی اس کو کھانے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ واپس نہ جائے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں یہ نمک اپنے گھر میں رکھنا چاہیے, یہ پازیٹیو انرجی کو بکھیرتا ہے, نیگیٹو انرجیز کو ختم کرتا ہے. لیکن اگر آپ کھانے والا نمک گھر میں استعمال کریں گے تو جو میاں بیوی خامہ کی چک چک جڑائی ہو رہی ہے اس میں بھی فرق پڑے گا, کیونکہ نیورونز پہ کام کرتا ہے. اچھا, ابھی بات ہوئی اور ڈیورنگ دا بریک کچھ گفتگو ہو رہی تھی بچوں کے حوالے سے, تو میں بھی ماشاءاللہ والد ہوں, بچے ہیں میرے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ایک بہت بہترین سی سمپل سی ایک ٹیکنیک کرنی چاہیے. لاہوری نمک لیجئے, 1 چمچہ نمک آپ بالٹی میں ڈال دیں, اور وہ شخص جس کو یہ خیال ہے کہ اس پہ جادو ہے یا اس پہ نظر لگی ہوئی ہے, وہ ظاہر ہے باتھ روم میں اس نے نہانا ہے, وہ اس پہلے نمک کے پانی سے نہا لے, پھر سادے پانی سے اپنے آپ کو صاف کر لے. لیکن اس میں ایک احتیاط بہت امپورٹنٹ ہوگی, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا حصہ آپ کھلا رکھیں گے جالی کا, کھڑکی کا, جہاں سے ایئر واپس باہر نکل سکے, تاکہ انرجی کو باہر جانے کا موقع یعنی آپ نے بند کر کے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ دیکھیے ہر کسی پہ اس طرح کی باتوں پہ عمل نہیں کیا کیجیے کہ آپ خود بھی بابا بن جائیں نا, بجائے اس کے کہ میں تعویذ لکھوں, میں تعویذ لکھنا سکھا رہا ہوں. تو بہت آسان ترکیب ہے, کراچی میں رہتے ہیں, سمندر ہمارے پاس ہے, آپ کسی عزیز کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جائیے, مغرب کے بعد نہ کریں تو اچھا ہے, دن میں کبھی بھی چلے جائیں. کماڑی کا میں نے سنا ہے پانی اور ٹکنے تک, یہ جو ٹکنا ہے جس کو میں یہاں دکھاتا ہوں, یہ جو ٹکنا ہے یہاں تک آپ پانی میں چلے جائیں تو احتیاطاً پانی میں یہاں تک چلے جائیں. ٹھیک ہے, سمندر میں سمندر میں کھڑے ہوں, سمندر میں کھڑے ہوں, سمندر کی طرف فیس رکھیں, اور آپ کے عزیز اقارب بھائی ماں کھڑے ہوئے, کچھ نہیں کریں, فیل کریں کہ آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی جو, کیونکہ وہ سالٹی پانی ہے, نمک کا پانی, وہ گراؤنڈ ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہیں. اب کرنا یہ ہے کہ الٹے پیر چلیں, پانی کی طرف ہی فیس رکھیں جب تک کہ خشک مٹی آپ کے پاس نہ آ جائے. نرم مٹی ہے, پیٹ نہیں موڑ سکتے. اتنا سمپل سا طریقہ ہے, نہ آپ کے کوئی عقیدے پہ فرق آ رہا ہے, نہ کچھ ہی ہو رہا ہے. آپ کو کم سے کم یقین تو ہو جائے گا کہ اگر ایسا ہے بھی تو چلو ہم نے کام کر کے چھوڑ دیا, جتنی دفعہ کا چاہے کر لیں. لیکن ہر چیز کو بابا یا ہر چیز عالم کے پاس نہیں ہے, کچھ چیزیں ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہیں, نالائقیاں ہیں, اور اس کو جہالت کہتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ ول پاور اپنی آپ ختم کر رہے تھے صرف یہی سن کر کہ ہاں یہ میرے اوپر کچھ ہوا ہے. شاہ صاحب, آپ کے پاس جو ابھی یہ پیشنٹس ہیں آپ کے پاس آتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ کیا پرابلم؟ یہ بتائیں گے ہم ہمارے عبدالرحمن بھائی کے ان کے ساتھ, یعنی کہ میرے پاس تو بھی آئے چند دنوں میں اور بڑی اذیت سے کے معاملات ہیں. میں سمجھتا ہوں خود بتائیں تو بہتر ہے. کیا لائیں جی عبدالرحمن صاحب, آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم. یہ ہے کہ مطلب گھر میں کافی پرابلمز ہیں. اچھا. ان نیچرل چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے کافی مطلب ڈسٹربنس ہو گئی ہیں. چیزیں غائب ہو جانا, یا کپڑوں کا غائب ہو جانا, کپڑوں کا پھٹ جانا, جل جانا, اس قسم کی چیزیں ہیں. کچھ اور چیزیں نکل آنا جو ہم نے مطلب لا کے رکھی نہیں ہے گھر میں, ان چیزوں کا ظاہر ہو جانا. کبھی کبھار یہ ہے کہ مطلب کچھ ظاہر تو نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ بغیر ظاہر ہوئے بھی مطلب ان کا اٹیک کر دینا, تکلیف دینا. اچھا. اور آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ والدہ ہے میری, وائف ہے, میں ہوں. شاہ صاحب کے پاس آپ کو کون لے کر آیا؟ میں کسی کے ریفرنس سے آیا تھا. کافی جگہوں پہ پہلے بھی مطلب ڈسکشن کیا تھا. پہلے دوسری قسم کی پرابلم تھی, ابھی اس طرح کی ظاہر ہونے لگی تو وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا. تو کسی کے ریفرنس سے, کسی فرینڈ. کچھ حل نکل سکا اس چیز کا؟ ان کا کیا نام ہے, ہوتا ہے جیسے لائف بندہ بتانے سے نہیں, بہت زیادہ اذیت میں اور کرب میں
بیچارے مبتلا ہیں تکلیف میں، اور یعنی کہ ایسے واقعات جو سمجھ سے بالا طرح جو مجھے انہوں نے بتائے ان کے ساتھ، وائف کے ساتھ بالخصوص اس گھر کے اندر، اور بری طرح جو ایک کیفیت رہی کہ وہ یعنی کہ وائف کو کوئی مار رہا ہے اور چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہے، دھکے دے رہے ہیں، اٹھا کے کچن سے یہ کر رہے ہیں، تو یہ معاملات جو ہیں، اور کھانا وغیرہ بھی خراب کر دیتے ہیں، کھانا غائب ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، بڑے بھوکے جیتے آپ دونوں کی آپس میں بھی لڑائی ہوتی ہے؟ مطلب ہوتا ہے نا ان چیزوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ جی سم ٹائم۔ اچھا، یہ آپ کی مسز ہیں؟ جی۔ اچھا، ان کو ڈر لگتا ہے؟ ڈر تو خیر لگتا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بھی کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ اسے قابل اس کو وٹ کرنے سے، پڑھنے سے اس کا زور ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن تھوڑا سا کبھی آپ نے سوچا کہ شاید اس گھر میں ہو تو ہم گھر چینج کر دیں؟ جی وہی شاہ صاحب نے بتایا کہ گھر پہ بھی ہے معاملہ، گھر کا ہی معاملہ ہے، تو ابھی انشاءاللہ دیکھیں چل رہا ہے پروسیس، شاہ صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور علاج چل رہا ہے ابھی۔ یعنی میرے پاس جب فرسٹ ٹائم آئے تھے تو یہ زاروں قطار رو رہے تھے، ان کو بہت زیادہ اذیت میں، تکلیف میں، خاص طور پہ یعنی کہ اس گھر میں رہ کر کوئی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، کوئی آیات پڑھنا، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ اس پہ بھی مطلب وہ بہتری کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے ان طاقتوں کی کہ نہ کریں گے، وہ ہر حد تک چلے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس اب موت بچی ہے، اس کے علاوہ ہر حد تک چلے آتے ہیں۔ میرے خیال سے کام بھی متاثر ہوتا ہے، آپ کا جو بزنس آپ کرتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل بالکل، گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، سب چیزیں افیکٹڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی آپ کو کیا لگا ہے کہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ یعنی کہ اس گھر میں جناتی معاملات ہیں، اور بہت زیادہ یعنی شدت کے ساتھ والدہ کے ساتھ، اور پھر وائف کو بری طرح ڈسٹرب کرنا، یعنی تنگ کرنا کہ وہ آپ کے آدمی بتانے میں جائے تو وہ ایک والا طرح ہو جائے کہ جو کیفیت ہو جاتی ہے، اور جو معاملات آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے عامرہ؟ مجھے کام نہیں کرنے دیا جاتا گھر میں، کوئی بھی چیز، ایون صفائی بھی نہیں کرنے دی جاتی، میرے لیے کچن میں جانا بھی ایک بہت پرابلم ہوتی ہے، میں کچن میں جاتی ہوں کوئی چیز بھی اٹھا کے مجھے مار دی جاتی ہے، چاہے وہ گلاس ہو، چاہے وہ چمچ ہو، میں کھانا پکا رہی ہوتی ہوں، آٹومیٹکلی چیزیں واپس مجھ پہ آ رہی ہوتی ہیں، صفائی کرو، ایک چیز اٹھاؤ، ایک گلاس بھی اٹھاؤ تو وہاں تک رکھو تو وہ مجھے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں واپس، کسی چیز کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ اچھا، شادی کے بعد ہوا ہے سب کچھ؟ جی، اس گھر کی۔ اچھا، بہرحال اللہ بہتر کرے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہیں اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کس کرب اور کس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں اور ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ہمت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے فیملیز میں لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بچپن سے کچھ ساتھ ہے جو کہ شادی نہیں کرنے دیتا، رشتے نہیں آتے، سنا اس کی وجہ سے آتے بھی ہیں تو ہوتی نہیں ہے۔ اس طرح کا معاملہ جو ہے مطلب بہت زیادہ، مطلب جتنا ریلیکس ہو کے میں بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے۔ ہاں وہی بات ہے کہ جیسے لائف جا رہا ہے تو ہم اتنی چیزیں اوپن نہیں کر ہاں، سکتے، تو وہ مطلب میں نے کہا نا آپ سے کہ مطلب موت ہی پھر ایسا لگتا ہے کہ وہی آ جائے تو بہتر ہے۔ توبہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، اور انسان دعا ہی مانگ لیتا ہے بس ختم ہو جان چھوٹے مطلب۔ ابھی انہوں نے آتے مجھے محنت کر کے کہا کہ یار یہ لائف وہ میری طبیعت آؤٹ نہ ہو، یعنی جگہ چینج کر، تو وہ یعنی کہ وہ جس کرب میں ہے وہ بیان سے باہر ہے، ہوتا کہ آدمی سمجھتا کہ لیکن جس پہ بیت رہی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس لائف سے بیت رہا ہے۔ کیا ان کے اندر کچھ ایسا فیل ہوتا ہے ان کو، یا کیا ان کی اپنی کیفیت اتنی بری آؤٹ ہو جاتی ہے کہ وہ یعنی کہ اپنے آپ نے کبھی کوئی ایسی کیفیت میں دیکھا؟ ہاں، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، وائلنٹ مطلب ایک بظاہر یہ ہوتا ہے غصہ، یہ اپنی کیفیت میں نہیں ہوتے، غصہ آ گیا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ تکلیف دہ۔ تو شاہ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گھر چھوڑ دیں وہ والا تو یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ گھر چھوٹ نہیں رہا نا، مسئلے تو یہ ہوتے ہیں کہ کبھی گھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب میں اپنے گھر کی بات کرتی ہوں، 4 سال سے ہم گھر ڈھونڈ رہے ہیں، گھر نہیں مل رہا، اور تم لوگ بھی گھر چھوڑنا چاہتے 4 سال سے کوئی نہ کوئی ریزن بن جاتا ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، پوری دنیا کو گھر مل رہا، ہمیں گھر نہیں مل رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنا پروگرام ختم کرنے کا جب ٹائم ہو گیا ہے، اور اس حد تک ان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یعنی کہ کفریات تک، ایک بالکل ایک ایسا کہ
وہ بیان سے باہر ہے جو ان کی کیفیت ہے. چیزیں توڑتی تھی, جو چیز سامنے آتی تھی میں اٹھاتی تھی, میں مارتی تھی, میں نہیں روکتی تھی. تمہارے ساتھ کتنے دن تک یہ واقعہ؟ 1 ماہ تک پورا رہا تھا, اور میں ہمیشہ نہیں رہتا تھا. بالکل ٹھیک ہوں, ٹی وی دیکھ رہی ہوں, کرتے کرتے میں ہنستی تھی. پہلے میں ہنسنا شروع کرتی تھی, ہنسنے کے بعد مجھے نہیں پتا, اس کے بعد پھر جو چیز میرے پاس ہوتی تھی نا, میرے سامنے سے چیزیں ہٹا دیتے تھے. جو چیز ہوتی تھی میں اٹھاتی تھی اور میں مارتی تھی. مجھے توڑنے میں مزہ آتا تھا. میں نے پتہ نہیں کتنی چیزیں گھر کی توڑ دی, لیکن پھر بھی تمہاری ول پاور بہت اسٹرانگ تھی, تم ماشاءاللہ اوور کم کر گئی. ایسی درود شریف ہر وقت پڑھتے رہے, ہر وقت پڑھتے رہے, میں یہ کہوں گی. اور یہ سوچے کہ آپ مسلمان ہیں تو کچھ برا نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ مطلب کچھ شاہ صاحب نے مطلب جو چیزیں کچھ بتائی ہیں کہ اس سے اس کا زور ٹوٹ رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا وقت لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں تو فیمیلوں کے ساتھ پرابلم کچھ اور ہو جاتے تھے. نیل آتے تھے میرے جسم پہ, تو وہ نیل کہاں میں چل, میں کہتی ہوں یہ کہاں سے آ گیا, میں تو کہیں ٹکرائی بھی نہیں ہوں, نیل کہاں سے آ گیا. تو وہ چیزیں بھی بڑی غلط ہے. جی یہاں پروگرام میں ختم کرنا چاہوں گی, اور ابھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہم نے سنے بھی نہیں, بہت تکالیف سے لوگ گزر رہے ہیں. لیکن یہ جو نمک والی بات ہے, یہ ضرور آپ اپنے گھر میں رکھیں, لاہوری نمک. پھر آپ نے سمندر والی بات جو بتائی وجاہت یوگی نے, اس پر بھی عمل کریں, اور ساتھ نماز باقاعدگی سے اگر پڑھیں, صدقہ دیتے رہیں, تو انشاءاللہ آپ اپنی اسٹرینتھ سے اس چیز پر قابو پا سکیں گے, اور وہ بہت سارے حاسد لوگ. نماز پڑھیں, باوضو رہیں, بالکل, جو اوراد و وظائف ہیں, دعائیں ہیں. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارا نماز پڑھنا, ان کی وائف کا قرآن کی آیت پڑھنا, وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے عذاب ہے کہ وہ دھکے پڑتے ہیں, اور بہت زیادہ ایک پوزیشن ان کی اپنی یعنی آؤٹ ہو جاتی ہے. اور نماز سے روکتی نا چیز, نماز سے روکتی ہے, اچھا کام کرنے سے روکتی ہے. مطلب آپ سوچیں گے میں ارادہ ڈیلی کرتی ہوں, میں نے نماز پڑھنی ہے ڈیلی, پر میں پڑھتی نہیں ہوں, تو یہ بھی کیا چیز ہے کہ میں ڈیلی کہتی ہوں نہیں یار آج سے نماز شروع کرنی ہے. بالکل. مجھے بتائیں, کہتے ہیں کہ اس میں بھی جو مخلوقات ہیں کچھ نیک ہوتی ہیں, کچھ بد ہوتی ہیں. اچھا, میں پروگرام کو سم اپ کر کے ختم کرنا, اب سوری ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. بس یہ پروگرام آج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی اسٹرینتھ پر قابو رکھیں, اور اللہ سے بڑی طاقت اور کوئی بھی نہیں ہے. صرف یہ سوچئے اور اس کو اوور کم کر کے اپنی زندگی نومی کی طرف لائیے. گڈ مارننگ پاکستان, اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے.